گزارش گزار ہوں کہ وہ آئیں اور محفل کا آغاز تلاوت ربانی سے کریں اور بارگاہ رب العزت میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ آج کی اس محفل کا عنوان ہے ولادت جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ سلام اللہ علیہا کے یہ عنوان سے محفل مقاصدہ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ محفل کا آغاز تلاوت ربانی سے ہونے جا رہا ہے۔ تلاوت ربانی کے فرائض کے انجام دینے جا رہے ہیں جناب عباس حسن صاحب۔ میں انتہائی ادب اور احترام سے عباس حسن صاحب سے گزارش گزار ہوں کہ وہ آئیں اور بارگاہ رب العزت میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ ان کے استقبال میں آپ ایک درود ارشاد فرما دیں۔ سائڈ سے لگا دو۔ نعرہ صلوات۔ نعرہ صلوات۔ نعرہ حیدر، نعرہ حیدر، نعرہ صلوات۔ السلام علیکم۔ سلامتی امام زمانہ بلند تر سلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباءهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرات، محفل کا آغاز مکمل طور سے تلاوت ربانی سے ہو چکا ہے۔ میں کمسن مداح اہل بیت جناب علی صاحب کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں۔ 4 مصرے میں پیش کرے دیتا ہوں۔ سرکار کہ شیر مادر سے ملا جس کو جلالت کا مزاج، شیر مادر سے ملا جس کو جلالت کا مزاج،
اس نے بدلا ہے وفاؤں سے شجاعت کا مزاج، کیوں یہ شہ دیتے ہیں تلوار کے بدلے نیزہ، کیوں یہ شہ دیتے ہیں تلوار کے بدلے نیزہ، خوب عباس سمجھتے ہیں امامت کا مزاج، کیوں یہ شہ دیتے ہیں تلوار کے بدلے نیزہ، کیوں یہ شہ دیتے ہیں تلوار کے بدلے نیزہ، خوب عباس سمجھتے ہیں امامت کا مزاج، اور ایسے ہاتھوں سے قلم چھین لو شل کر دو انہیں، ایسے ہاتھوں سے قلم چھین لو شل کر دو انہیں، بغض حیدر سے ملے جن کی کتابت کا مزاج، ایسے ہاتھوں سے قلم چھین لو شل کر دو انہیں، بغض حیدر سے ملے جن کی کتابت کا مزاج۔ انہی مصروں کے ذیل میں دعوت سخن دے رہا ہوں۔ کم سن مداح اہل بیت جناب علی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آئیں بارگاہ شہزادی میں اپنا کلام پیش کریں۔ ان کے استقبال میں آپ ایک درود ارشاد فرما دیں، اور درود پڑھتے پڑھتے آپ لوگ تھوڑا آگے آ جائیں۔ چھونا نہیں، تم نہ چھوڑ، تم بسم اللہ الرحمن کس کو بیٹا پیچھے کس کو تم پڑھو آواز سب آئے گی۔ نعرہ سلوات۔ آپ لوگ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں۔ ارے ایسے تھوڑی ہوگا، سیٹ کر لیے، ہم کو تو بار بار اٹھانا پڑے گا، مسئلہ یہ ہم کو تو بار بار ادھر کرنا پڑے گا۔ یہ تھے کمسن مداح اہل بیت علی صلی اللہ علیہ وسلم جو بارگاہ شہزادی میں اپنا کلام پیش کر رہے تھے۔ میں حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا سید حسن ظہیر صاحب قبلہ کعبہ کو دعوت سخن دینا ہے۔ میں چند اشعار پیش کرتا ہوں، ایک درود ارشاد فرمائیں آپ لوگ۔ کہ فاطمہ جو تیرے بچوں کا ثنا خوان نہیں، فاطمہ جو تیرے بچوں کا ثنا خوان نہیں، فاطمہ جو تیرے بچوں کا ثنا خوان نہیں، میری نظروں میں وہ حیوان ہے انسان نہیں۔ فاطمہ جو تیرے بچوں کا ثنا خوان نہیں، میری نظروں میں وہ حیوان ہے انسان نہیں۔ فاطمہ جو تیرے بچوں کا ثنا خوان نہیں، میری نظروں میں وہ حیوان ہے انسان نہیں۔ محمد بھائی شعر پیش کر رہا ہوں بطور خاص، دیکھیے گا جہاں تلک بھی آواز پہنچ رہی ہے، شعر پیش کر رہا ہوں کہ ملک الموت جو آتے ہو ادب سے آنا، جاوید بھائی، ملک الموت جو آتے ہو ادب سے آنا، ملک الموت جو آتے ہو ادب سے آنا، باب زہرا ہے کوئی قصر سلیمان نہیں۔ ملک الموت جو آتے ہو ادب سے آنا، ملک الموت جو آتے ہو ادب سے آنا، باب زہرا ہے کوئی قصر سلیمان نہیں، باب زہرا ہے کوئی قصر سلیمان نہیں۔ لاکھ کلمہ پڑھو قرآن پڑھو سجدے کرو، لاکھ کلمہ پڑھو قرآن پڑھو سجدے کرو، جو علی کا ہے مخالف وہ مسلمان نہیں۔
لاکھ کلمہ پڑھو قرآن پڑھو سجدے کرو، لاکھ کلمہ پڑھو قرآن پڑھو سجدے کرو، جو علی کا ہے مخالف وہ مسلمان نہیں۔ سرکار شعر پیش کر رہا ہوں، خصوصاً آپ کی داد چاہوں گا اس مسئلے کو، اوپر دیکھیے گا ناصر بھائی، شعر پیش کر رہا ہوں کہ چاہیے اس کے لیے صرف زباں عصمت کی، چاہیے اس کے لیے صرف زباں عصمت کی، مدحت فاطمہ زہرا کوئی آسان نہیں۔ چاہیے اس کے لیے صرف زباں عصمت کی، چاہیے اس کے لیے صرف زباں عصمت کی، مدحت فاطمہ زہرا کوئی آسان نہیں۔ یہ بھی شعر پیش کر رہا ہوں، جہاں تلک بھی آواز پہنچ رہی ہے شعر پیش کر رہا ہوں، دیکھیے گا کہ میں نے بہلول کے ہاتھوں پر کری ہے بیعت، میں نے بہلول کے ہاتھوں پر کری ہے بیعت، میں نے بہلول کے ہاتھوں پر کری ہے بیعت، اب بہکنے کا ذرا بھی میری امکان نہیں۔ میں نے بہلول کے ہاتھوں پر کری ہے، ایک درود ارشاد فرما دیں آپ لوگ، میں نے بہلول کے ہاتھوں پر کری ہے بیعت، میں نے بہلول کے ہاتھوں پر کری ہے بیعت، اب بہکنے کا ذرا بھی میری امکان نہیں۔ اور مقطع بھی حاضر کرتا ہوں، دیکھیے گا محمد بھائی، مقطع پیش کر رہا ہوں سرکار، مقطع پیش کر رہا ہوں کہ کیسے سمجھے گا جہاں عظمت زہرا مرزا، کیسے سمجھے گا جہاں عظمت زہرا مرزا، کیسے سمجھے گا جہاں عظمت زہرا مرزا، جب مکمل ابھی فضا کا ہی عرفان نہیں۔ کیسے سمجھے گا جہاں عظمت زہرا مرزا، کیسے سمجھے گا جہاں عظمت زہرا مرزا، جب مکمل ابھی فضا کا ہی عرفان۔ ایک درود ارشاد فرما دیں آپ لوگ۔ اب میں انتہائی ادب اور احترام سے حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا جاوید حسین نجفی صاحب قبلہ اور کعبہ سے گزارش کروائیں اور محفل کو خطاب فرمائیں۔ ان کے استقبال میں آپ ایک درود ارشاد فرما دیں۔ سرکار آپ اوپر اب اوپر آپ حضرات صلوات پر محمد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسول ربنا بالحق، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المکی المدنی القرشی الہاشمی الابتہی، مولانا و مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اول ما خلق اللہ نوری۔ صلوات پڑھیں محمد۔ عزیزان محترم،
برادران عزیز، حاضرین گرامی قدر، بڑی خوبصورت شب ہے، نہایت ہی عظیم بارگاہ ہے، بے پناہ خوشیوں سے بھرا ہوا یہ ماحول ہے۔ کیوں نہ ہو عمل کیا جب کائنات میں سناٹا ہی سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اگر کچھ تھا تو فقط وہ تھا اور کچھ نہ تھا۔ اس وقت اللہ نے محمد کے نور کو خلق کرنا شروع کیا۔ اب یہیں سے آپ ذرا سا میرے ساتھ ہو جائیے اور بارگاہ سیدہ تک پہنچنے کے لیے میں ذرا سا تمہید باندھتا ہوا اس بارگاہ میں پہنچوں گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے تمام کے تمام انوار اسلاب شامخہ اور ارحام مطہرہ سے گزرتے ہوئے رسول اسلام تک پہنچے، عبد المطلب تک پہنچے، جناب عبداللہ تک پہنچے۔ کس نے فرمایا؟ باغ ولایت کا چھٹا شجر امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہو رہا ہے کہ ہماری چاہے وہ مائیں ہوں یا ہمارے تمام کے تمام وہ باپ ہوں کہ جن کے ذریعے سے ہماری نسل چلی، ہماری ذریت چلی، وہ تمام کے تمام پاکیزہ تھے، وہ تمام کے تمام مطہر تھے۔ اب پھر وہیں پہ آگے بڑھ کر امام فرماتے ہیں کہ جب جناب آدم علیہ السلام اس کائنات میں آئے تو اللہ نے جناب آدم علیہ السلام کی پیشانی میں ہمارے نور کو رکھا۔ امام فرما رہے ہیں جناب آدم علیہ السلام کی پیشانی میں، دوسری روایتیں کہتی ہیں کہ پشت میں رکھا۔ جناب آدم کی پیشانی میں یا جناب آدم کی پشت میں ہمارے انوار کو رکھا گیا۔ ادھر رسول کہہ رہے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، وہی رسول بعد میں آواز دے رہا ہے انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے پیدا کیے گئے۔ روایتیں بڑھ کر کہہ رہی ہیں کہ رسول اور علی نہیں بلکہ پنجتن پاک کا نور تھا جو عرش معلیٰ پہ چمک رہا تھا۔ پھر روایتیں بڑھ کے کہہ رہی ہیں نہیں بلکہ وہ ائمہ طاہرین چہاردہ معصومین کا نور تھا جو چمک رہا تھا۔ آواز دوں آپ کو، جناب آدم کی پیشانی میں اللہ نے وہ نور ودیت کیا، پشت میں کیا، پیشانی میں کیا۔ میرا امام فرماتا ہے کہ جیسے ہی جناب آدم کی مٹی گوند دی گئی، خمیر تیار ہو گیا، ادھر اللہ نے روح پھونک دی، ادھر فرشتوں نے جناب آدم کا سجدہ کیا۔ اب جب سجدہ کر لیا تو جناب آدم نے عرش معلیٰ کی طرف دیکھا۔ کیا دیکھا؟ کچھ انوار ہیں جو جھلملا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام فرماتے ہیں کہ جناب آدم کی ولادت سے پہلے، جناب آدم کے خلق ہونے سے پہلے ہزار برس پہلے ہمارے انوار کی خلقت ہو چکی تھی۔ ہمارے انوار کو اللہ نے اپنے نور سے بنا دیا تھا، اور وہ نور کیا کر رہا تھا؟ وہ نور تسبیح و تحلیل میں مصروف تھا۔ امام کی گفتگو کر رہا ہوں عزیزان محترم۔ میرا مولا فرماتا ہے جناب آدم نے
جب زمین پر آنے کے بعد گریہ و زاری میں مصروف ہیں، اچانک جناب آدم کو وہ انوار یاد آئے۔ روایت یہی کہتی ہے اچانک جناب آدم کو وہ انوار یاد آئے۔ جناب آدم نے ایک مرتبہ سوچا کیوں نہ ان انوار مقدسہ کو جو میں نے آنکھ کھولتے ہی دیکھا تھا، کیوں نہ ان کا واسطہ دے کر اللہ سے کہوں پروردگارا میری جو ترک اولا ہے اسے معاف کر دے۔ جناب آدم نے ابھی سوچا تھا، سوچنے کے بعد جناب آدم نے ایک مرتبہ ہاتھوں کو بلند کیا اور دعا کی۔ بہت وسیع ہے وہ دعا، انت حمید ھذا محمد، انت اعلی ھذا علی۔ وہ 14 معصومین علیہم السلام کے ناموں تک مجھے نہیں جانا ہے، جہاں تک میں لے کر جانا چاہتا ہوں بڑا لطف آئے گا۔ عزیزان محترم، جناب آدم کی جب آنکھ کھلی تو جناب آدم نے دیکھا تھا کہ ملائکہ نے مجھے سجدہ کیا۔ جناب آدم نے دیکھا تھا کہ ملائکہ کا میں قبلہ تھا، لیکن کوئی بھی روایت یہ نہیں کہتی، کوئی بھی روایت کسی بھی تاریخ کی، کہ جناب آدم نے کبھی اس بات پر فخر کیا ہو کہ ملائکہ نے مجھے سجدہ کیا ہے، میں تو ملائکہ کا قبلہ رہ چکا ہوں۔ آج کے 2 دن کے قبلہ سر بلند کر کے سینہ چوڑا کر کے جو چلتے ہیں، جناب آدم جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ فرشتے جو برسہ برس سے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، میں ان کا قبلہ ہوں، اس کے باوجود کوئی تاریخ نہیں کہتی کہ جناب آدم نے کبھی فخر کیا ہو کہ فرشتوں تم کیا ہو، فرشتوں تم تو میرے سامنے کے جو میری عبادت کرتے ہو، جو میرے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہو۔ نہیں، جملہ سنیں، جناب آدم نے کبھی فخر نہیں کیا۔ جیسے ہی جناب آدم نے ہاتھ کو بلند کیا اور بلند کرنے کے بعد کہا پروردگارا تجھے واسطہ ہے ان ہستیوں کا کہ جو میں نے عرش معلا پر انوار دیکھے تھے، ان کا واسطہ دیتا ہوں میرے ترک اولا کو معاف کر دے۔ ادھر جناب جبریل اترے۔ جناب جبریل نے کہا اے آدم یہ بتاؤ کہ تم نے یہ جو نام کا واسطہ دیا ہے وہ کہاں پڑھا؟ یہ جو نام کا واسطہ دیا ہے وہ کہاں سنا؟ یہ جو نام کا واسطہ دیا ہے وہ کہاں دیکھا؟ جناب آدم نے کہا عرش معلا پر میں نے سب سے پہلے انہی کی زیارت کی تھی۔ اب جناب آدم سے جناب جبریل نے کہا اے آدم مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ کس لیے بھیجا ہے؟ کہا ہے کہ جاؤ آدم سے کہہ دو کہ تمہیں معاف کر دیا۔ کس کے صدقے میں معاف کیا؟ انہی انوار مقدسہ کے صدقے میں معاف کیا۔ پھر ایک بشارت دی ہے اللہ نے۔ اب یہاں سے میری گفتگو کا آغاز ہے۔ ایک بشارت دی ہے اللہ نے آدم کو۔ کیا کہا؟ آدم سے کہہ دو کہ جن انوار مقدسہ کا تم نے واسطہ دیا اور ان کا واسطہ دینے کی وجہ سے تمہارے ترک اولا کو اللہ نے معاف کر دیا، یہی وہ لوگ ہیں جو تمہاری ذریت میں آئیں گے۔ جملہ سنیں گے عزادارو؟ جیسے ہی ادھر جناب جبریل نے آدم سے کہا، آدم کا مزاج دیکھیں، وَافْتَخَرَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ،
ملائکہ پر افتخار کر ڈالا، ملائکہ پر افتخار کر ڈالا، جو ابھی تک فخر نہیں کیا تھا ملائکہ پر، لیکن کب فخر کیا؟ جیسے ہی سنا کہ وہ ذوات مقدسہ، وہ انوار ہمارے لیے جو دعاؤں کے قبولیت کا باعث بن رہے ہیں، وہ ہماری ذریت میں آئیں گے، وہ ہمارے ذریعے ان کی نسل آگے بڑھے گی۔ وَافْتَخَرَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، ملائکہ پر افتخار کر ڈالا۔ عزیزان محترم، میں ایک جملہ کہہ دے رہا ہوں، جتنی محبت ہے کائنات کے باپ سے، اسی محبت سے سن لینا کہ آج کائنات کا عجیب ناعقل انسان ہے کہ جو در بدر بھٹکتا پھر رہا ہے، کائنات کے باپ نے اپنی دعا کو اہل بیت کے توسل سے قبول کروائی، لیکن آج کا انسان ہے جو در بدر بھٹک رہا ہے، جو پوری انسانیت کا باپ ہے، وہ اہل بیت کے صدقے میں اپنی دعاؤں کو قبول کروا رہا ہے۔ بس یہیں سے عزیزان محترم، یہی نور امام فرما رہے ہیں، جناب آدم کی پیشانی میں آیا تو جناب آدم کی پیشانی سے نور نکلنے لگا۔ امام فرماتے ہیں کہ ہر نبی، ہر وہ نبی کہ جس کے صلب میں ہمارا نور تھا، اس نبی کے صلب میں جیسے ہی ہمارا نور پہنچا، اس نبی کے پیشانی سے نور نکلنے لگا۔ لیکن ایک جملے کی طرف امام نے توجہ دلائی ہے، وہ جملہ سن لیں۔ امام نے کہا کہ جس نبی کے نور پہنچا، چاہے وہ پیشانی میں یا پشت میں، اس نبی کے نور میں اضافہ ہو گیا۔ جملہ سنیں عزیزان محترم، امام نے فرمایا کہ دیکھیے، ہر نبی خوبصورت تھا، ہر نبی خوبصورت تھا، اس لیے کہ اللہ کا وہ خصوصی نمائندہ ہے۔ لیکن امام فرماتے ہیں کہ نبی کی اپنی خوبصورتی اپنی جگہ تھی، جیسے ہی اللہ ہمارے انوار کو اس نبی کے پشت میں ہمارے نور کو بھیجتا تھا، اس نبی کا نور اپنی جگہ، جیسے ہی ہمارا نور پہنچتا تھا، اس کی خوبصورتی میں چار چاند لگ جاتا تھا۔ اس کی خوبصورتی اپنی جگہ، لیکن جیسے ہی ہمارا نور پہنچتا تھا، اس کی خوبصورتی میں چار چاند لگ جاتا تھا۔ لیکن عزیزان محترم، یہ سلسلہ چلا جناب آدم سے، ایک ایک نبی کے یہاں ہوتا ہوا جناب عبد المطلب کے پاس پہنچا۔ جناب عبد المطلب کے پاس پہنچا تو اب یہاں سے میرے سرکار فرماتے ہیں، سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ ہمارا نور جناب عبد المطلب کے یہاں سے دو جگہ منتقل ہو گیا، ایک جناب ابو طالب میں پہنچا اور ایک جناب عبداللہ میں پہنچا، اور جب یہاں سے نکلا ہے تو ایک امامت نکلا ہے، ایک نبوت نکلی ہے، ایک امامت کی شکل میں، ایک نبوت کی شکل میں۔ لیکن عزیزان محترم، آج جس شہزادی کی شان میں محفل مسرت کا انعقاد کیا گیا ہے، پروردگار سلامت رکھے، علیکم السلام، ہمارے پرویز بھائی، جناب عباس بھائی، حیدر بھائی، کاظم بھائی اور تمام اہل و عیال کو آج یہ بزم مسرت
ایک جملہ کہنے کا دل چاہتا ہے، اب پوری محبت کے ساتھ میرے ساتھ ہو کر جملے کو اپنے ذہن کے دریچوں کو کھول کر سنیے کہ جو انوار انبیاء سے ہوتا ہوا عبداللہ اور ابو طالب میں پہنچا، اور یہی انوار ہمارے آخری امام زمانہ تک پہنچ گیا۔ لیکن ایک نور ہے جس کا ابھی تک تذکرہ نہیں ہوا، ایک نور ہے جو نہ اسلاب شامخہ سے آیا، نہ اسلاب شامخہ سے آیا، اور نہ ہی کسی ارحام مطہرہ سے آیا۔ خود میرا امام فرماتا ہے کہ تمام کے تمام ائمہ کے انوار اسلاب شامخہ، آپ نے زیارت عاشورہ زیارت وارثہ میں بھی پڑھا ہوگا، اسلاب شامخہ ارحام مطہرہ، امام فرماتے ہیں کہ تمام کے تمام اسلاب شامخہ ارحام مطہرہ کے ذریعے انوار آئے، لیکن ایک نور اللہ نے کسی اسلاب سے نہیں بھیجا، کسی ارحام سے نہیں بھیجا۔ اب پوری توجہ رہے، وہ نور کسی اور کا نور نہیں ہے، بلکہ اس نور کے لیے اللہ نے کہا اے حبیب شب معراج میرے قریب آؤ، میں تمہیں تحفہ دوں گا۔ اللہ اکبر۔ آج وہی شب ہے، آج اسی مناسبت سے محفل کا آغاز ہے۔ حبیب آؤ تمہیں ایک تحفہ دوں، اور وہ نور ڈائریکٹ براہ راست اللہ نے اپنے نبی کے حوالے کیا، اور جب اپنے نبی کے حوالے کیا، نبی کے ذریعے اس دنیا میں پہنچا، اور اس دنیا میں پہنچا تو عزیزان محترم دیکھیں، ایک جملہ کہہ دوں کہ چاہے وہ انبیاء ہوں، چاہے وہ اوصیاء ہوں، چاہے وہ ائمہ ہوں، چاہے وہ انبیاء، چاہے وہ مرسلین، وہ سب کے سب جنت کے ہیں، سب کے سب جنت کے ہیں، اس لیے کہ جنت میں جائیں گے، لیکن شہزادی واحد وہ ذات ہے کہ جو جنت سے ہے، جن کا وجود ڈائریکٹ جنت سے ہے۔ اللہ نے اسلاب شامخہ سے نہیں بھیجا، ارحام مطہرہ سے نہیں بھیجا، ڈائریکٹ جناب سیدہ کا نور کائنات میں بھیجا۔ عزیزان محترم، اسے کہتے ہیں خاتون جنت، کہ جس کا وجود ڈائریکٹ، جس کا نور براہ راست جنت سے آیا ہو۔ اب جس کا نور براہ راست جنت سے آیا ہو، اس کو خاتون جنت نہ کہیں تو اور کیا کہیں؟ اس کو خاتون جنت نہ کہیں تو اور کیا کہیں؟ جناب شہزادی کونین کی محفل سجی ہے، پروردگار یہاں پر جتنے افراد ہیں اس پاک بی بی کے صدقے میں ان کی جھولیوں کو آباد رکھ، ان کے دلوں میں جتنی دعائیں ہیں، پروردگارا تو دلوں کی آواز سنتا ہے، تو سمیع ہے، تو سب سے زیادہ سننے والا ہے۔ پروردگار ان کے دلوں کی آواز کو سن، اور ان کے دلوں کی آواز جو کہہ رہی ہے، پروردگار جو خواہش ہے، جو تمنا ہے، پروردگار ان کی خواہشوں کو پورا فرما۔ عزیزان محترم، اب زیادہ وقت نہیں لوں گا، اب بس چند جملے کہوں گا اور آپ کی توجہات چاہتا ہوں۔ جناب سیدہ کا ڈائریکٹ نور اللہ نے محمد کے ذریعے کائنات میں بھیجا، براہ راست بھیجا۔
جناب سیدہ کا نور بھیجا، اور جب جناب سیدہ کی ولادت ہوئی تو روایت کہتی ہے کہ پورے حجرے میں خوشبو جنت پھیل گئی تھی۔ اب ظاہر سی بات ہے، جن کے انوار اتنے اسلاب سے چلتے ہوئے آ رہے تھے، ان کے نور کی یہ حالت تھی، تو اب اللہ نے جس کا نور براہ راست بھیجا اس کے نور کی کیفیت کیا ہوگی۔ لیکن نہیں عزیزان محترم، جناب سیدہ کی ولادت کے بعد خوشبو بہشت پھیل گئی تھی چاروں طرف۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ پوری کائنات میں آدم و عالم سے لے کر جناب آدم سے لے کر جناب خاتم تک کبھی دنیا میں ظاہری اعتبار سے خوشبو جنت کو سونگھا نہ گیا تھا۔ توجہ رہے عزیزان محترم، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کبھی خوشبو جنت کو سونگھا نہ گیا تھا، لیکن جب میری شہزادی کا وجود اس کائنات میں آیا تو ڈائریکٹ براہ راست ظاہری طور پر جنت کی خوشبو کو محسوس کیا گیا۔ اسی لیے شاید رسول نے کہا ہے کہ جب مجھے خواہش ہوتی تھی کہ میں جنت کی خوشبو سونگھوں تو میں فاطمہ کے در پہ جاتا تھا، میں فاطمہ کے در پہ چلا جاتا تھا۔ ہاں عزیزان محترم، یہ ہیں جناب سیدہ۔ جناب سیدہ کی عظمت کیا ہے، جناب سیدہ کی رفعت کیا ہے، جناب سیدہ کی شوکت کیا ہے، جناب سیدہ کی معراج کیا ہے، جناب سیدہ کی وقات کیا ہے، اس کو کوئی انسان سمجھ نہیں سکتا سوائے روز محشر کے۔ کائنات میں کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ زہرا کی معرفت کر لے۔ زہرا کی معرفت روز محشر ہی ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ لیلۃ القدر ہے، یہ چھپا ہوا میرا ایک راز ہے۔ جناب سیدہ کی عظمت کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں آزادہ، پوری توجہ رہے اس جملے پر۔ جناب سیدہ کون ہیں؟ جناب سیدہ ام ابیہا بھی ہیں، ام الائمہ بھی ہیں۔ جناب سیدہ کون ہیں؟ جو چادر تطہیر میں مرکز بن کے آئی ہیں۔ جناب سیدہ کون ہیں کہ جن کے گھر پہ جبریل کی آمد و رفت ہے؟ جناب سیدہ کون ہیں کہ جو رسول کی ہمدم ہے؟ جناب سیدہ کون ہیں کہ جو علی کے ساتھ رہنے والی ہیں؟ جناب سیدہ کون ہیں کہ جو جوانان جنت کے سرداروں کی ماں ہیں؟ جناب سیدہ کون ہے؟ اب ایک جملہ کہہ دوں، جتنی محبت ہے سیدہ سے، جملہ اسی محبت سے سن لینا۔ جناب سیدہ کون ہے؟ جناب سیدہ وہ ہیں کہ جن کی تسبیح کے دانے اللہ سے بندوں کو مشورے کے قابل بنا دے، اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ جناب سیدہ کون ہے؟ جناب سیدہ وہ ہے کہ جو رسول کے ہاتھوں کی مقدر کی لکیر کہلاتی ہیں، اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ جناب سیدہ کی اتنی عظمتیں، لیکن آج ہم الحمدللہ شکر ہے پروردگار کا
کہ ایام فاطمیہ بھی زور و شور سے ہو رہے ہیں اور محفلیں بھی عالی شان سے منائی جا رہی ہیں. پروردگار سے دعا یہی ہے کہ جس انداز سے سیدہ کا ذکر کائنات کے سامنے آ رہا ہے، اسی انداز سے سعودی کے نااہلوں کے ذہن میں ذرا سا یہ بات پہنچ جائے کہ یہ اس سیدہ کی قبر ہے کہ جس سیدہ کے لیے جب رسول اپنے مقام سے بلند ہو جایا کرتے تھے تو کیا تم رسول کو بھی نہیں مانتے؟ کیا رسول کو بھی نہیں جانتے؟ کیا ان کی عظمت سے ناواقف ہو؟ اگر تم اپنے رسول کے کلمہ پڑھنے کے دعوے دار ہو تو ذرا ان کی تاریخ پڑھو کہ جب رسول کی بارگاہ میں فاطمہ آتی تھی تو جناب رسالت مآب بلند ہو جایا کرتے تھے. جناب رسالت مآب بلند ہو جایا کرتے تھے. جناب سیدہ کی عظمت کون جان سکتا ہے؟ ان عقلوں کو کون سمجھائے کہ جناب سیدہ کی عظمت کیا ہے، جناب سیدہ کی معرفت کیا ہے؟ چوتھے امام فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے شانے پر ایک ادھر فرشتہ ہے، ایک ادھر فرشتہ ہے، اور وہ کیا کرتا ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. جیسے ہی کوئی مومن، کوئی آدمی اچھا کام کرتا ہے تو فوراً وہ اچھائیاں لکھنے میں مصروف ہو جاتا ہے. چوتھے امام فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اور جو بھی آدمی برا عمل کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو بائیں شانے پر جو فرشتہ ہے وہ برائیاں لکھنا شروع کر دیتا ہے. توجہ رہے عزیزان محترم، جناب سیدہ کی عظمت کیا ہے؟ بس ایک جملے میں چوتھے امام نے فرمایا کہ دو فرشتے ہیں، ایک داہنے فرشتے، ایک بائیں فرشتے، دونوں اچھائیاں ہوتی ہیں تو وہ لکھتا ہے، برائیاں ہوتی ہیں تو یہ لکھتا ہے. لیکن میرا آٹھواں امام فرماتا ہے اے مفضل، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں کہ جس عمل کے ذریعے ایک وقت میں بیک وقت دونوں فرشتے مصروف ہو جائیں؟ مفضل نے کہا مولا اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی؟ مولا فرمائیے وہ کون سا عمل ہے کہ جس عمل کو کرنے کے بعد دونوں فرشتے ایک ساتھ مصروف ہوتے ہیں؟ میرا مولا فرماتا ہے اے مفضل، میری ماں سیدہ کے دشمنوں پہ لعنت کر، یہ نیکیاں لکھتا چلا جائے گا، یہ برائیاں مٹاتا چلا جائے گا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. بیک وقت دونوں فرشتے، ایک برائیاں مٹانا شروع کر دے گا، ایک نیکیاں لکھنا شروع کر دے گا. عزیزان محترم، یہ ہیں جناب سیدہ جن کی عظمت، جن کی فضیلت عیاں ہے، ظاہر ہے. جناب رسالت مآب ہمیشہ شہزادی کے استقبال میں بلند ہو. مدینے کے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، ہماری عورتوں نے کہا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر.
تو آپ نے تو فرمایا ہے کہ والدین کے احترام میں کھڑے ہو جایا کرو، آپ نے تو فرمایا ہے کہ اپنے استاد کے احترام میں کھڑے ہو جایا کرو، لیکن کیا یہ بھی واجب ہے کہ اولاد کے احترام میں والدین کھڑے ہوں؟ کہا نہیں۔ کہا پھر کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ کہا میں اپنی بیٹی کے لیے نہیں کھڑا ہوتا، بلکہ ایک سید المرسلین سیدۃ نساء العالمین کے لیے کھڑا ہوتا ہے، سیدہ نساء العالمین کے لیے بلند ہوتا ہے۔ کیا عظمت ہے سیدہ کی، کیا رفعت ہے جناب سیدہ کی۔ عزیزان محترم، جناب سیدہ بے پناہ عظمتوں کی مالکہ سیدہ، نہ ہو سکا کوئی زہرا کا اس لیے ہم سر، نہ ہو سکا کوئی زہرا کا اس لیے ہم سر، خدا نے خلق کیا تھا فقط علی کے لیے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ آئیے انہی الفاظ کے ساتھ ہم دعا گو ہیں۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے جناب سیدہ کا، پروردگارہ تجھے واسطہ ہے جناب امیر کائنات کا، ہم سب کو دہلیز امیر کائنات کا بوسہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کو زیارت کربلا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار یہاں پر جتنے افراد بیٹھے ہیں، پروردگارہ آج اس نور کے صدقے میں ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ جس نور کے صدقے میں ہمارے باپ کی دعا قبول کی، پروردگارہ ہم سب دعا گو ہیں، اس نور کے صدقے میں ہم سب کی جو حاجتیں ہیں اسے پورا فرما۔ پروردگار جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما، جو مقروض ہیں انہیں غیب سے قرض عطا فرما، جو مجبور ہیں ان کو آزاد کر دے۔ پروردگار تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگارہ آخری دعا اور وہ یہ ہے کہ ہمارے آخری امام حجت دورہ امام عصر علیہ السلام کا جلد از جلد ظہور فرما اور ان کے آبان و انصار میں ہمارا شمار فرما۔ ربنا تقبل منا ماشاءاللہ، زندہ باد۔ یہ تھے حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا جاوید حسین نجفی صاحب قبلہ کعبہ اپنی پرنور تقریر سے آپ کے گلوب کو منور کر رہے تھے۔ اب میں فوراً حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا سید حسن ظہیر صاحب قبلہ کعبہ سے گزارش کروائیں اور محفل کو خطاب فرمائیں۔ ان کے استقبال میں آپ ایک درود ارشاد فرما دیں۔ نعرہ حیدر، نعرہ صلوات۔ حضرات آپ لوگ ادھر تشریف لے آئیے، ادھر آپ تو خود ہی مجبور ہیں اس میں۔ شورا کرام پریشان نہ ہوں۔ برائے خوشنودی جناب زہرا سلام اللہ علیہ بآواز بلند صلوات۔ نعرہ حیدر، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق
वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व सय्यिदिल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व शफीअ ज़ुनूबना व हबीब क़ुलूबना मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम या फ़ातिमतु इन्नी ला अजिदु फ़ी बदनी ज़ुअफ़ा। एक सलवात भेज दें मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए माशाअल्लाह से शोराए कराम भी तशरीफ़ ला चुके हैं और अभी हमारे जावेद आबदी साहब ने बेहतरीन अंदाज में अज़मत जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के ऊपर तकरीर की और आप महसूस हुए। अब मैं बहुत देर तक आपके और शोराए कराम के दरमियान कबाब में हड्डी बन के नहीं रहना चाहता। महफिल हो गई और बड़ी शानदार महफिल हुई। चंद जुमले आज शब जुमा है और अज़मत जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए क्या कहना उस मुक़द्दस बीबी का, क्या कहना उस मुक़द्दस बीबी के शरफ़ का जो अल्लाह की तरफ से उसको अता किया गया था। हदीस किसा की सभी तिलावत करते हैं और शब जुमा है। आइए तशरीफ़ लाइए, आइए एक और सलवात भेज दें मोहम्मद वाले मोहम्मद। कभी कभी तकरीर के दौरान, मजलिस के दौरान हो या महफिल के दौरान बरजस्ता और बेसाख्ता अंग्रेज़ी जुमले पर बड़ी फरावानी से बोल जाता हूँ। वो इनके सदका है, इन्होंने बहुत कुछ पढ़ाया मुझे कासिम साहब ने। अल मुख्तसर बहरहाल आप मुतवज्जे रहिएगा कि अज़मत जनाब ज़हरा हदीस किसा जब शुरू होती है तो उसकी इब्तिदाई मरहलों में एक मंज़र नज़र आता है कि अल्लाह का रसूल अपनी बेटी के घर में पहुंचा है और अपने दर्द का शिकवा कर रहा है। तवज्जो से सुनिएगा। या फातिमतु इन्नी लाजिदु फी बदनी ज़ुअफ़ा। लख्ते जिगर सैयदा, मैं अपने बदन में ज़ोफ़ महसूस कर रहा हूँ। ये एक नॉर्मल सी बात है, इस पर न तकरीर की कोई गुंजाइश है न इसके ऊपर कुछ लिखा जा सकता है। इसलिए कि कुछ चीज़ें होती हैं जिसको जो नॉर्मल होती हैं, जो ज़्यादा लायक़ ज़िक्र भी नहीं होती हैं, अंडरस्टूड जिसे कहा जाए, अंडरस्टूड होती हैं कि अगर बाप को कोई तकलीफ़ होगी तो बेटी को नहीं बताएगा तो किसको बताएगा। बाप को अगर तकलीफ़ होगी तो अपने बेटे को नहीं बताएगा तो किसको बताएगा। शौहर को अगर कोई तकलीफ़ होगी तो अगर ज़ौजा को बताएगा तो ये ताज्जुब की बात नहीं, और किसको बताए। तो ये सामने की बात है। लेकिन मसला यहाँ पर बड़ा अहम है। अहम यह है कि यहाँ पर ना मामूली कोई बाप है ना एक आम सी बेटी है। इसलिए इस पर गुफ्तगू हो सकती है, इसलिए इसके ऊपर तकरीर हो सकती है कि बाप भी सरकार ख़त्मी मरतबत हैं, सैयदुल अव्वलीन हैं, सैयदुल आखिरीन हैं, बाइस लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक हैं, फ़ख्र मौजूदात हैं, सरवर कायनात हैं, अहमद मुश्तबा भी हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा भी हैं। वो बाप अपनी बेटी को अपनी तकलीफ बयान कर रहा है जो आम नहीं है, और वो है कि जो अपनी मर्जी से बोलता नहीं। माँ यंतक़ु अनिल, सूरह नज्म में इरशाद हुआ माँ यंतक़ु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा। नुत्क़ नहीं करता, कलाम ही नहीं करता, वो उसी वक्त बोलता है जब वही का नुज़ूल होता है। ये भी ज़हन में रहे। दूसरी जगह माँ मोहम्मदुन इल्ला रसूल, मेरा मोहम्मद कुछ है ही नहीं सिवाय अल्लाह के रसूल के। अब गौर करिएगा, ये वो बाप अपनी बेटी के पास पहुंचा है जिसके लिए अल्लाह कह रहा है कि ये फ़कत रसूल है। ये उठेगा तो रसूल होगा, ये बैठेगा तो रसूल होगा, ये घर में होगा तो रसूल होगा, ये बायदान में होगा तो रसूल होगा,
یہ مسجد میں ہوگا تو رسول ہوگا، یا اگر ممبر پہ ہوگا تو رسول ہوگا، اما یہ کسی کی ڈیوڑی پہ جا کے سلام کر رہا ہوگا تب بھی اللہ کا رسول ہوگا، کہ کسی کو دوش پہ جگہ دے رہا ہوگا تب بھی اللہ کا رسول ہوگا، کسی کو پشت پر بٹھا کے 70 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کہہ رہا ہوگا تب بھی وہ اللہ کا رسول ہوگا۔ تو ماں محمد یہ ایک بشر نہیں ہے، یہ بشر نہیں ہے، یہ کیڑا نکال دو ذہن سے کہ یہ ایک باپ اپنی بیٹی کے پاس جا رہا ہے۔ محمد اللہ کا رسول ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اپنے نطق سے کلام نہیں کرتا، نطق نہیں کرتا، بولتا نہیں اپنے ہوائے نفسی سے، یہ اسی وقت بولتا ہے جب میری طرف سے آرڈر کیا جائے۔ یہ پہنچے کہاں پہنچے؟ جناب سیدہ کے پاس، اور جا کر شکوہ یہ کیا کہ بیٹا لخت جگر میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، مجھے تکلیف ہے۔ دیکھیے حضرات علماء کرام تشریف فرما ہیں، صاحبان علم تشریف فرما ہیں، بہت آسانی سے گفتگو میں کر رہا ہوں، لیکن اس کی ڈیپتھ میں جائیے، اس کی گہرائی و گہرائی میں جائیے، تب سمجھ میں آئے گا عظمت جناب زہرا ہے کیا۔ کیا کہنا اس مقدس ماں بی بی کا کہ سرکار ختمی مرتبت اپنی تکلیف کو، اپنے ذوف کو اللہ کے علاوہ کسی غیر سے بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیے غور کیجئے گا، یہ ہم لوگ حدیث کے ساتھ روزانہ پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، اس کا ترجمہ بھی کرتے ہیں، لیکن اس پہ غور کیجئے گا کہ اللہ کی موجودگی میں رسول اللہ جو ان کے میسنجر ہیں، ان کے پیغمبر ہیں، ان کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں، وہ اپنی تکلیف کو کسی بندے کے سامنے شیئر کر رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کے کمال یہ ہے کہ مشیت چپ، ادھر سے کوئی ریاکشن بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ ایک درود بھیج دیے محمد و آل محمد۔ آپ غور فرما رہے ہیں، کوئی ریاکشن بھی نہیں، مانے جس کے رتبے ہیں سوا، اس کو سوا مشکل ہے۔ بھائی اب انبیاء کرام کے زندگیوں کو اگر آپ دیکھیے، میں نے کہا کہ وقت نہیں ہے کہ میں تفصیلاً کچھ عرض کر سکوں، لیکن انبیاء ما سبق کی اگر زندگیوں کو پڑھیے تو اکثر ترک اولا کے اسباب جب ڈھونڈیے گا تو اس میں یہ بات بھی نظر آئے گی کہ میری موجودگی میں تم نے اس سے کیوں کہا۔ دیکھیے جو میں کہہ رہا ہوں توجہ دیئے گا، انبیاء ما سبق کی زندگیوں کو اگر آپ ریڈ کریے گا اور ان کی زندگیوں کو دیکھیے گا تو اکثر ترک اولا میں یہ مسئلہ بھی سامنے آیا ہے کہ میں موجود تھا تو تم نے دوسرے سے کیوں کہا۔ بعض علماء اہل سنت کہتے ہیں کہ جناب یعقوب اور جناب یوسف جب دربار مصر میں ایک دوسرے کے بغل گیر ہو رہے تھے تو جناب جبرائیل نے آ کر سوال کیا کہ تمہیں خبر ہے یعقوب اتنی طویل جدائی کا سبب کیا تھا؟ تو مختلف جگہ پہ روایتیں ہیں، لیکن علماء اہل سنت اس بات کو لکھا کہنے لگے کہ اس کے جواب میں جناب یعقوب نے کہا اللہ بہتر جانے۔ کہا بس وجہ یہ تھی کہ اللہ موجود تھا، تمہارا خدا تمہارا نگہبان تھا۔ جب یوسف کو تمہارے دو بقیہ بچے لیے کے جا رہے تھے تو تم نے یہودا سے یا بنیامین سے کیوں کہا تھا کہ یہودا یا بنیامین میرے یوسف کا خیال رکھنا، میں اس بچے کو بہت چاہتا ہوں، میری موجودگی میں تم کسی غیر سے مدد مانگ رہے ہو تو یہ مشیت کو گوارا نہیں ہے۔ اچھا یعقوب بہت ہمارے لیے تو کیا کہنا، معصوم نبی ہے، کیا کہنا اس کے مرتبے کا، اس ذات مقدس کا، لیکن بہرحال جب بڑے لوگوں کے بیچ میں کیٹیگری کے طور پر اگر کیٹیگرائز کریں گے آپ تو یعقوب بہت عظیم ہے، یوسف بہت عظیم ہے، یحییٰ بہت عظیم ہے، زکریا بہت عظیم ہے، یہ 1,23,999 پیغمبر سب کے سب بڑے عظیم ہیں، لیکن یہ عظیم ہمارے درمیان ہیں۔ سرکار ختمی مرتبت کو ان کے سامنے لا کے کھڑا کر دیجئے تو اب ان کی عظمتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، بلکہ ایک شعر کا سہارا لے لوں تو اور آسان ہو جائے۔ ماہر لکھنوی چچا مرحوم اللہ ان کو غریق رحمت کرے، ماہر لکھنوی صاحب انہوں نے ایک شعر میں وضاحت کی ہے عظمت سرکار ختمی مرتبت کے اوپر، فرماتے ہیں کہ محمد کی جبی کے نور پہ کر بنتے جاتے ہیں، محمد کی جبی کے نور پہ کر بنتے جاتے ہیں، پسینہ آتا جاتا ہے پیغمبر بنتے جاتے ہیں، پسینہ آتا جاتا ہے پیغمبر بنتے جاتے ہیں۔ یہ ہے اسٹیٹس میں جو کہنا چاہ رہا ہوں۔ یعقوب بہت بزرگ ہیں لیکن ہمارے نبی کے مقابل نہیں، یوسف بڑے عظیم ہیں، ہم سب کو جانے دیے اولو العزم پیغمبر جو ہیں،
وہ بھی ہم پلہ نہیں ہے ہمارے سرکار کے. تو اب ظاہر ہے کہ یعقوب کو جو اس طرح کی تنبیہ کی گئی اس کا سبب یہ تھا کہ تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں بھیجا ہے تبلیغ کے لیے، میں جب موجود تھا تو تم نے کیوں کسی اور سے مدد مانگی. دیکھیے سب توجہ دیے گا. یعقوب سے جب یہ سوال ہو سکتا ہے اس کی بنیاد یہی معرفت کی تو ہے. یعقوب اتنا اپنے اللہ کو کیا جانے جتنا ہمارے سرکار جانتے ہیں، جتنا نبی کریم جانتے ہیں. بھائی اولو ما خلق اللہ نوری بھی صاحب پڑھ رہے تھے اس حدیث کے اوپر، یا صاحب لولا کا لما خلقت الافلاق، آپ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا. تو وہ جتنا اللہ کے قریب ہے اور کوئی تو نہیں ہے. لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ بھی ہے جس کے رتبے ہیں سوا اس کو سوا مشکل ہے، جس کا رتبہ سوا ہوتا ہے. ہم 500 زندگی کے مرحلے ایسے آتے ہیں، ان سے مدد مانگ لی، ان سے مدد مانگ لی، ان سے مدد مانگ لی، کبھی کوئی فرشتہ نہیں آیا. خبردار، اللہ کے ہوتے ہوئے تم نے اس کے سامنے کیوں ہاتھ پھیلایا، اس سے کیوں سوال کیا. ہمیں معلوم ہی نہیں کہ اللہ کی اتنی معرفت نہیں. لیکن جتنی معرفت بڑھتی جاتی ہے اتنی ادھر سے سختی بڑھتی جاتی ہے. تو یعقوب کے اوپر اگر مشیت سخت ہو رہی ہے تو نبی کریم پر بھی ہونا چاہیے. میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی، ہمارے نبی کے اوپر بھی وہی عدالت ہونا چاہیے. ورنہ یعقوب کہہ سکتے ہیں میری ایک غلطی کی اتنی بڑی سزا، اور محمد دیکھ اپنی بیٹی کے پاس جا رہا ہے. توجہ نہیں دی آپ نے. محمد اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہے ہیں. بہترین طریقہ تھا اپنے حجرے سے نکلتے، سامنے مسجد ہے، مسجد میں پہنچتے، وضو کرتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، معبود کار رسالت کے لیے آیا ہوں، میرا اپنا کیا ہے، تیرا ہی کام ہے، تیری ڈیوٹی میں ہوں. ذوف بدن ہے، تکلیف ہو رہی ہے بدن میں. جتنی زیادہ تکلیف بڑھتی جائے گی اتنے کار رسالت میں رکاوٹ آتی جائے گی. تو سریع رضا ہے، تو سمیع الدعا ہے، تو قادر مطلق ہے، تو سب سے بڑا حکیم ہے، میرے اس مرض کو دفع کر دے. لیکن سرکار ختمی مرتبت نے وہ نہ کر کے جناب سیدہ کی ڈیوڑی پر آ کر نہ جانے ہم مسلمانوں کو کیا پیغام دے دیا. کیا کا خیال رکھنا 2 رکعت نماز پڑھ سکتا تھا، میں اپنے اللہ سے کہہ سکتا تھا، لیکن ضرورت اس بات کی تھی کہ تمہارے درمیان عظمت جناب زہرا کا اعلان بھی ہو جائے. اور آئے اور آ کر کہنے لگے کہ بیٹا میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں. جناب سیدہ اٹھی اور چادر لاتے لاتے آپ نے ایک جملہ اپنی زبان سے عرض کیا، اعوذ باللہ یا بت من الذوف. جملے آپ پڑھتے ہیں، بابا پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ اللہ آپ کو اس ذوف سے محفوظ رکھے گا. یعنی یہ جملہ بڑا معنی خیز ہے. سیدہ جانتی ہیں کہ محمد آئے کیوں ہیں، جس مقصد سے آئے ہیں میں نے دعا دے دی. درود بھیج دیے محمد وآل محمد. بھائی اب تو زمانہ بہت بدل گیا ماشاءاللہ سے. لیکن میں مفتی گنج میں رہتا ہوں. میں جو چھوٹا سا تھا تو ظاہر ہے کہ پورے محلے میں ایک ہی میرا گھر تھا. والد مرحوم مولانا علی ظہیر صاحب. تو اکثر میں دیکھتا تھا کہ کسی کو تکلیف ہوئی اور خاص کر کے کرمل نکل آتا تھا، یا بچے اسکول جب جانے لگتے تھے ایگزام کے زمانے میں تو وہ پہلے ہمارے گھر آتے تھے. مولوی صاحب اس قلم کے اوپر دعا پڑھ دیجیے. دیکھیے توجہ دیے گا، یا اگر یہ ہاتھ لگا دیے کرمل نکل آیا ہے، مولوی صاحب شفا ہو جائے گی. مولوی صاحب یہ پریشانی ہے، مولوی صاحب آپ دعا کر دیجیے. آپ غور کریے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، یہ میں نے بچپن میں دیکھا، ابھی بھی ہے. ظاہر ہے کہ سیستانی صاحب کے حضور میں اگر آپ پہنچ جائیے اور آپ ان سے کہیے کہ دعا کر دیے تو آپ خود بخود مطمئن ہو جائیں گے. ارے ان سے کہا ہے دعا کے لیے، اب تو دعا قبول ہونا ہی ہونا ہے. تو ہمیشہ جب انسان دعا کے لیے سوال کرتا ہے تو یا تو اپنے برابر والے کے ساتھ یا اپنے اسٹیٹس سے سوا. میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان کرام، سوال اس وقت زبان پہ آتا ہے یا تو ہم پلہ ہو یا اس کی عظمتوں کا اعتراف ہو. سرکار ختمی مرتبت اپنے ذوف بدن میں کہیں اور نہیں گئے بلکہ سیدہ کے پاس آ کر بہت کچھ اعلان کر گئے. یا اس سے مانگو تب بھی حل ہے، یا اس کی ڈیوڑی پہ آ جاؤ تب بھی حل ہے. درود بھیج دیے محمد وآل محمد. ہاں ہم سے 5 منٹ تو ہو ہی گئے ہوں گے میرے. 5 منٹ ہو گئے نا، اب 5 منٹ اور تقریر کر دوں. ہاں 5 منٹ کی تقریر اور ہو جائے. یہیں پر حدیث قصہ کی بات آ گئی ہے تو یہاں پر میں ایک سہارا اور لے لوں، عظمت جناب زہرا. دیکھیے
بیوی فرش پہ ہیں، محتاج نہیں ہے کہ کوئی وسیلہ بنے تو خبر آئے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. وہ اگر فرش پہ ہیں تو عرش سے واقف، عرش پہ ہیں تو فرش سے واقف. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت اسی میں مل جائے گا کہ جب پنجتن پاک چادر میں جمع ہو گئے تو جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے فوراً یہ کلمات کہے، فلم مکتملنا جمیعا تحت الکسا. جب ہم سب کے سب چادر میں جمع ہو گئے، قال اللہ تعالی اعلموا یا ملائکتی وسکان سماواتی وعزتی وجلالی انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مدیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت ہؤلاء خمسۃ الذین هم تحت الکسا. بڑی مصیبت ہوتی ہے کہ جب ذہن منتشر ہو جائے. اسی لیے میں جلدی جلدی تلاوت کرتا رہا، عمار بھائی آتے رہے اور آپ بھی تشریف لاتے رہے، زہیر بھائی. میں اسی لیے پڑھتا رہا کہ جب تک کہ آپ ادھر متوجہ ہوں اپنی بات کہہ لے جاؤں. جناب سیدہ فرماتی ہیں جب ہم سب کے سب چادر میں جمع ہو گئے تب اللہ نے فرشتوں اور سکانہ سماوات سے کہا کہ مجھے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، نہ زمین کا فر بچھایا، نہ آسمان کا شامیانہ لگایا، نہ چاند بنایا، نہ سورج بنایا، نہ دریا بنایا، نہ دریاؤں میں کشتی چلائی، نہ دریاؤں میں روانی دی، الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکسا، سوائے ان ذوات مقدسات کے جو اس چادر میں ہیں. اب جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو توجہ نہ ہوئے ہوں کبھی، کہ عظمت جناب زہرا. جناب زہرا کہتے ہیں جیسے ہی ہم چادر میں جمع ہوئے، فلم مکتملنا جمیعا تحت الکسا، جیسے ہی ہم اس چادر میں جمع ہوئے اللہ نے یہ کہا ہے نا. اس کے بعد میں جناب جبرائیل کا ایک سوال ملتا ہے. اس کے بعد یا رب ومن تحت الکسا، کون ہے اس چادر میں؟ تو آواز قدرت کیا آئی؟ ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. فاطمہ ہیں، ان کے پدر ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کے شوہر ہیں. کیا اجازت ہے اتاذن لی؟ کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں ان کا جا کر چھٹا بن جاؤں؟ کا اجازت ہے. اب جناب جبرائیل آئے، توجہ دیجیے گا، بس یہ آخری بات عرض کر رہا ہوں. جناب جبرائیل نے آ کر سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم من اختارہ اللہ. اور اس کے بعد میں اللہ کی طرف کا سلام پہنچایا، اللہ کی طرف سے تہنیت جو بھیجی گئی تھی وہ پہنچائی. اور پہنچانے کے بعد توجہ دیجیے گا، پہنچانے کے بعد اب وہاں کی انفارمیشن دینا شروع کی، جہاں سے آئے تھے، جہاں سے تشریف لائے تھے، وہاں سے آگاہی، جسے کہا جائے انفارمیشن دینا. السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم من اختارہ اللہ، ان اللہ عز و جل یقرئ السلام و یخصک بالتحیۃ والاکرام ویقول لک. اور وہاں یہ وہ کہہ رہا تھا، اور اس کے بعد میں وہی جملے دہرا دیے جو اس سے بہت پہلے جناب سیدہ کہہ چکی تھیں. نہیں، ابھی بھی آپ متوجہ نہیں ہوئے، اس سے پہلے جناب سیدہ کہہ چکی تھی. جناب سیدہ کے کیا جملے تھے؟ فلم مکتملنا جمیعا تحت الکسا قال اللہ تعالی اعلموا یا ملائکتی وسکان سماواتی وعزتی وجلالی. اور اس کے بعد میں جناب جبرائیل آئے بعد میں، اور آ کے کہنے لگے کہ سلام ہو، اللہ کی طرف سے تہنیت ہو، اور اللہ یہ کہہ رہا ہے انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مدیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمس. وہی جملے من وان دہرا دیے جو اس سے پہلے چادر کسا میں جناب سیدہ بیان کر چکی تھی. وہاں کی تمام خبریں لانے والا فقط جبرائیل ہے. جناب جبرائیل خبر لاتے ہیں، رسول اللہ پیغام پہنچا دیتے ہیں، آیت لائے وہ پہنچا دی، سورہ لائے وہ پہنچا دیا، کیا ہو رہا ہے اس کی اطلاع دی. جبرائیل آئے ہیں بعد میں. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ جبرائیل آئے ہیں بعد میں، جناب سیدہ اس سے پہلے وہاں کی انفارمیشن عطا کر چکی ہیں. جناب سیدہ کا پہلے کہہ دینا، جبرائیل کا آ کر بعد میں تصدیق کرنا، اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ وہ نورانی لوگ ہیں کہ چاہے یہاں رہیں تو وہاں سے باخبر، وہاں رہیں تو یہاں. روح دیے محمد وال محمد، یہاں رہیں تو وہاں، اور وہاں رہیں تو یہاں. تو عزیزان اکرامی، بس ایک آخری بات اگر اجازت دے دیں، میں بڑی ہمت کر کے پڑھ رہا ہوں. بہت ماشاءاللہ بہت عمدہ تقریر، اللہ آپ کے توفیقات میں اور اضافہ فرمائے، اور اللہ آپ لوگوں کے صدقے میں ہم لوگوں کو بھی
ذکر امام حسین علیہ السلام، ذکر اہل بیت علیہ السلام کی توفیق عطا ہو۔ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے گا، کیونکہ جشن جناب زہرا ہو رہا ہے، اور میں اس لیے اس کو دہرا رہا ہوں کہ یہ میری زندگی کا اصول ہے۔ میں خاص کر کے بچوں کو سے متوجہ ہو کے کہنا چاہ رہا ہوں، عالم اسباب ہے، اور پھر ہم ہندوستان میں اس وقت کی پوزیشن میں صرف اور صرف غیبی سہارے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ جو حالات ہیں اکنامکلی حالات جو ہیں، ساؤنڈلیس پوزیشن ہو رہی ہے، اور ہر آدمی بس غیب کا سہارا چاہ رہا ہے۔ اس وقت اگر کوئی سہارا آپ کی زندگی کو سنوار سکتا ہے تو وہ ہیں شہزادی جناب زہرا سلام اللہ علیہا۔ مشکل ہو، بے روزگاری ہو، کسی طرح کی الجھن ہو، دشمنوں کا خوف ہو، یہ ایک بی بی کا قصہ ہے۔ اگر آپ 5 منٹ کی اجازت اور دے دیں تو میں بیان کر دوں۔ صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد۔ یہ جب عباسی ڈومینیٹ کر گئے بنی امیہ پر، اور اس کا جو ابو منصور بنا ہے دوسرا خلیفہ عباسی، تو اس کو سب سے بڑا خطرہ ہوا چھٹے امام سے، وہ کہ اس کا بڑا بھائی بہت ظاہر انہی کے بھروسے کے اوپر بنی امیہ کو انہوں نے ختم کیا تھا۔ ابو منصور نے پہلا کام یہ کیا، یہ ہارون رشید کا باپ، اس نے پہلا یہ کام کیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو مدینے سے کوفے بلوا لیا۔ بغداد آنا تھا یا کہاں آنا تھا، کچھ دن آپ کا قیام کوفہ تاریخوں میں ملتا ہے۔ اس کو یہ ابن خلدون نے بھی لکھا ہے اور طبری نے بھی لکھا ہے۔ امام ایک گھر میں تشریف فرما ہے، سامنے دسترخوان چنا ہوا ہے اور کچھ پھل رکھے ہوئے ہیں جو آپ تناول کر رہے ہیں۔ یہاں سے روایت کی سٹارٹنگ ہے۔ ایک شخص انٹر ہوا، اس نے مولا کو سلام کیا، مولا نے سلام کا جواب دیا، کہا آؤ، جو گھرانے کا دستور تھا، آؤ میرے ساتھ بیٹھ جاؤ دسترخوان پر۔ کہا مولا کیا شرف میرے لیے تھا کہ آپ کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھتا، لیکن مولا راستے میں ایک منظر دیکھ کے آیا ہوں جس سے میری بھوک مر گئی، خیریت دو۔ کہ مولا جب میں آپ سے ملاقات کی غرض سے گھر سے نکلا اور ایک سڑک پار کر رہا تھا تو بہت سے لوگ مسافر تھے، راگیر تھے جو سڑک پار کر رہے تھے، اسی میں ایک بوڑھی عورت بھی سڑک پار کر رہی تھی۔ اس کا ابا کے دامن سے اس کا پاؤں الجھا اور وہ زمین پہ گر گئی۔ جیسے ہی مولا وہ عورت زمین پہ گری، جتنے بھی راگیر تھے بڑھ کے اس بوڑھی عورت کو اٹھانے لگے۔ اس کو اپنے گھٹنے پہ تکلیف کا احساس ہوا، بس اٹھتے اٹھتے جب اس نے تکلیف محسوس کی تو بقی کا رخ کیا، مدینے کا رخ کیا، اور کہا لعن اللہ ظالمی کی یا زہرا، اللہ کی لعنت ہو آپ پر ظلم کرنے والوں پر، یا جناب زہرا۔ تو اس میں بادشاہ کا ایک سپاہی بھی تھا، وہ غیظ میں آ گیا، غصے میں آ گیا، گرفتار کر لیا ہے اور قاضی شہر کی عدالت میں لے گیا ہے۔ مولا اس کا یہ جرم تھا، کیا گناہ تھا جو اس کو گرفتار کر لیا گیا؟ تو دسترخوان سے ہاتھ اٹھا دیا، کیا کہا میری جدہ کی چاہنے والی کسی مصیبت میں ہے، میری جدہ کی چاہنے والی آؤ میرے ساتھ، اور وہاں سے نکلے اور مسجد سہلا پہنچے۔ اللہ کرے سب لوگ زیارت کرنے جائیں، وہیں مسجد کوفہ شہر میں مسجد سہلا بھی ہے، پہنچے اور ایک آدمی سے کہا کہ جاؤ تم قاضی شہر کے دربار میں جاؤ، معلوم کرو کہ کیا فیصلہ ہو رہا ہے اس کے حق میں۔ پھر روایت کہتی ہے کہ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کے، یہ حسن ظہیر کے جملے نہیں ہیں، جاوید صاحب کے جملے نہیں ہیں، عمار صاحب کے جملے نہیں ہیں، صادق آل محمد کے کلمات ہیں، بار الہا اس ضعیفہ کی کوئی خطا نہیں، جعفر صادق تجھ سے کہہ رہا ہے کہ جلد از جلد اس کو رہائی ملے، اس لیے کہ وہ میری جدہ کی چاہنے والی ہے۔ میاں آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں، اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ آپ کے چھوٹے بھائی سے تو وہ میرا چہیتا ہے، ہمارے ساتھ زیارتوں میں بھی گیا تھا، ہمارے بھائی بھی تھے غالباً، تو یہ توفیق ہوئی آپ کو۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ وہ مرکز ہیں کہ جہاں پوری عصمتیں سمٹ کے آ جاتی ہیں، سموئی بھی اگر کوئی جگہ جہاں عصمتیں سموئی بھی نظر آتی ہیں
وہ نقطے کا نام جناب زہرا سلام اللہ علیہ. جیسے ہی دعا مانگنا شروع کی اتنے میں وہ دوڑتا ہوا آیا قاضی شہر کے دربار سے، کہنے لگا کہ حضرت قاضی شہر نے یہ کہا کہ اس کو رہا کر دیا کہ یہ کوئی جرم نہیں ہے جس کی سزا دی جائے. شکر ادا کیا، شکر ادا کیا. دیکھیے ایک بات تو یہیں پہ ثابت ہو گئی کہ اگر کوئی جناب زہرا سے محبت کرنے والا کسی مصیبت میں گرفتار ہوگا تو وقت کا امام اس کے حق میں دعائیں کر رہا ہوگا. پھر اس کے بعد میں ایک شخص کو آواز دی، کہنے لگے سنو کیا اس ضعیفہ کے بارے میں جانتے ہو؟ تو مجمع جمع ہو گیا. کہنے لگے ایک شخص کھڑا ہوا، کہا مولا میں جانتا ہوں اس ضعیفہ کے بارے میں، کس خاندان کی فرد ہے، اس کا گھر کہاں پہ، اس کا مکان کہاں. کہا میرا ایک کام کرو گے؟ کہا فرزند رسول ارشاد فرمائیے. ملازم کو آواز دی، 300 درہم کی ایک تھیلی منگوائی. اس آدمی سے کہا بھائی یہ تھیلی میری طرف سے اس ضعیفہ کو دے آؤ، اور سنو جو جملے ہیں آپ سب جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے چاہنے والے موجود ہیں، یہ تحفہ اس کو دے دینا، اور سنو اس سے کہہ دینا کہ حضرت نے تمہیں سلام کہلوایا ہے، حضرت نے تمہیں سلام کہلوایا ہے. آدمی لے کے گیا، وہ ضعیفہ کے پاس پہنچا کہ یہ تحفہ لے کے آیا ہوں. خیریت؟ کس کے پاس سے لائے؟ ارے کہنے لگے تم بڑی خوش نصیب ہو، آقا نے تمہیں سلام بھی کہلوایا ہے. تو اب چاہنے والی بھی ایسی تھی، غش کھا کے گر گئی. روایت کہتی ہے کہ 3 بار بے ہوش ہوئی ہے، اور جب غش سے افاقہ ہوتا تھا تو کہتی تھی بھائی بتاؤ کیا کہا تھا؟ ایمان نے، میرے مولا نے مجھے سلامتی کی دعا دی ہے. کہاں تمہیں کو، میں بہت سے گواہ ہیں، میں پیغام لے کے آیا ہوں، میں جھوٹ تھوڑی نہ بول رہا ہوں. تو کہا پروردگار تیرا شکر ہے کہ میری زندگی میں وہ دن عطا کیا کہ وہ دن بھی آ گیا کہ جہاں میری شہزادی میرے امام نے مجھے سلامتی کی دعا دی ہے. یہ کیا لائے ہو؟ کہا یہ تحفہ لے کے آیا ہوں. کہا کاہے کے لیے؟ کہا مولا نے تمہیں تحفہ بھیجا ہے، کہا اس کو واپس لے جاؤ، میرے سلام کا جواب دے دینا، اور یہ تحفہ واپس. کیوں؟ کہا میں کھاتے پیتے گھر کی ہوں، اللہ کا شکر ہے کوئی غریب گھر کی نہیں ہوں، اور ان سے میرا سلام کا جواب دے دینا، اور کہہ دینا مولا یہ کسی ضرورت مند کو دے دیں، اور ان سے یہ بھی کہہ دینا میں کوئی غرض، کوئی لالچ دل میں رکھ کے ان کی جدہ سے محبت نہیں کرتی ہوں. میرا تو ایک اصول ہے کہ جب بھی کوئی بھی تکلیف زندگی میں آتی ہے تو فوراً خیال آتا ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا، اور برجستہ و بے ساختہ میں یہی کلمات کہتی ہوں تو میری تکلیفوں کو سکون مل جاتا ہے، میری تکلیفوں میں مجھے سکون مل جاتا ہے، مجھے قرار مل جاتا ہے جب میں یہ کہتا ہوں کہ لعن اللہ ظالمی کی زہرا. لے کے آیا، امام نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا مولا سلام کا جواب دیا ہے، یہ تحفہ واپس کر دیا. کیوں؟ بس یہ آخری میں 2 منٹ کی زحمت. کیوں؟ کس وجہ سے؟ کہا حضرت اس نے کہا ہے کہ میں ایک آذوقہ میرے گھر میں ہے، آذوقے کا انتظام ہے، میں کھاتے پیتے گھر کی فرض ہوں. کہا نہیں، واپس لے کر جاؤ، میرا سلام کہنا، اور کہنا جو آل محمد ایک مرتبہ دے دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے. بڑی آسانی سے میں پڑھ رہا ہوں، بڑی آسانی سے آپ سن رہے ہیں، اما اس محفل کا جو آپ کو ثواب ملے گا وہ مل جائے گا، واپس نہیں لیا جائے گا. جو آل محمد دے دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے ہیں. اور سنو اس کو میرا سلام کہنا، اور جو ٹیپ کا بند ہے میرا سلام کہنا اور کہنا جو آل محمد دے دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے، اور اس سے کہہ دینا کہ جنت میں اس کے مکان کا جعفر صادق ضامن ہے. بھئی اب مولانا کی آمد کے اوپر تو بآواز بلند صلوات ہوتی ہے. آپ نے جملہ رائگہ نہ کیے گا، ضائع نہ ہونے جانے دیے گا جو میں عرض کر رہا ہوں. امام نے فرمایا کہ تحفہ دے دینا، میرا سلام کہہ دینا، کہنا جو آل محمد دے دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے ہیں. اس کے بعد کا جو جملہ ہے، اور اس سے یہ بھی کہہ دینا کہ اس کے لیے جنت میں جعفر صادق مکان کا ضامن ہے. کتنی آسانی سے سن لیا آپ. اس کے لیے جعفر صادق جنت میں مکان کا ضامن ہے. اما ان کے گھر کا غلام اگر بہلول جنت میں مکان دیتا ہے تو مل جاتا ہے، نہ کہ جعفر صادق. محمد وآل محمد.
اس کے بعد میں کہا فرمایا کہ اس سے یہ بھی کہہ دینا یہ جو جنت میں مکان کی ضمانت میں نے لی ہے یہ میں تنہا نہیں ہوں، میرا جد رسول اللہ بھی ضامن ہے، میرا جد علی مرتضیٰ بھی، حسن مجتبیٰ بھی، حسین شہید بھی، علی ابن الحسین بھی، محمد ابن علی بھی، اور یہ سلسلہ عصمت جہاں تک جاری رہے گا سب ضمانت گیر ہیں۔ ایک بہلول جنت میں مکان دے تو مل جائے، نہ کہ 13 معصومین جنت کے مکان کے ضامن ہوں تو کوئی کو نہ ملے۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہے عظمت جناب زہرا، یہ ہے بزرگی اور شرف جناب زہرا۔ جب بھی کوئی مصیبت آئے تو بس اس کی تسبیح پڑھ لیا کریے، لعن اللہ ظالمی کی یا زہرا، لعن اللہ ظالمی کی یا زہرا، لعن اللہ ظالمی کی یا زہرا، لعن اللہ ظالمی کی یا زہرا۔ دیکھیے ہو سکتا ہے کہ آپ بھروسہ نہ کریں، میں نے کسی کتاب میں نہیں دیکھا ہے، لیکن میرا اپنا ورد ہے۔ 5 سال پہلے میں صاحب اسپائنل میں میرے سسٹ پڑ گئی تھی، گاٹھ پڑ گئی تھی، تمام ڈاکٹرز نے منع کر دیا تھا کہ بغیر آپریشن۔ اسد عباس صاحب بھی پی جی آئی بھی، یہاں بامبے گیا، بامبے کے ہاسپٹل میں بھی، جب تک کہ آپریشن نہیں ہوگا کچھ نہیں ہو سکتا۔ جب میں نا امید ہو گیا تو میں ایک بات نیت کیے ہوئے تھا، میں آپریشن نہیں کراؤں گا۔ تو یہ تسبیح متواتر میں پڑھتا رہا صبح شام، لعن اللہ ظالمی کی یا زہرا، لعن اللہ ظالمی کی یا زہرا۔ آج تقریباً 6 سال ہو گئے، 5 یا 6 سال ہو گئے، اطمینان سے اسکوٹر چلا کے یہاں تک آیا ہوں، اتنی دیر سے ممبر پر بیٹھا ہوا ہوں، آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں، اور جس طرف گھومنا چاہتا ہوں گھوم رہا ہوں۔ اب یہ تصدق جناب زہرا ہے کہ نہیں ہے؟ ایک دور بھیج دیے محمد وآل محمد۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق زہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا۔ پروردگارہ اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، اور ایک دعاؤں میں دعا یہ ہے کہ جیئیں تو ولائے آل محمد پر باقی رہتے ہو، اور آخری سانس جب جسم سے نکل رہی ہو تو لب پہ یا حسین ہو یا علی۔ ربنا حضرات یہ تھے خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا سید حسن ظہیر صاحب قبلہ و کعبہ، اپنی تقریر سے آپ کے قلوب کو منور کر رہے تھے۔ اب میں تمامی شورائے اکرام کے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں پہ آئے ہیں، مگر یہ بہت طولانی محفل نہیں ہے بھئی، یہ 11 بجے تلک کی محفل جاری و ساری رہے گی۔ جناب صفدر حسین صاحب تلاوت کے لیے مدعو کرے گئے تھے، مگر آپ کا انتظار کافی وقت دیکھا گیا اور فون بھی کرایا گیا آپ کو۔ میں شاعر کو آواز دینے سے پہلے ایک مطلع و چند اشعار سرکار کہ امام عصر سے وہ لوگ پیار کرتے ہیں، امام عصر سے وہ لوگ پیار کرتے ہیں، خدا کی ذات پا جو اعتبار کرتے ہیں۔ امام عصر سے وہ لوگ پیار کرتے ہیں، خدا کی ذات پا جو اعتبار کرتے ہیں۔ جہاں جہاں بھی جلاتا ہوں میں ولا کے چراغ، جہاں جہاں بھی جلاتا ہوں میں ولا کے چراغ، وہاں وہاں سے اندھیرے فرار کرتے ہیں۔ جہاں جہاں بھی جلاتا ہوں میں ولا کے چراغ، جہاں جہاں بھی جلاتا ہوں میں ولا کے چراغ، وہاں وہاں سے اندھیرے فرار کرتے ہیں۔ امام عصر کے شیدا نبی کے مت والے شعر پیش کر رہا ہوں، دیکھیے گا کہ امام عصر کے شیدا نبی کے مت والے ولا کے جام سے پیدا خمار کرتے ہیں۔ امام عصر کے شیدا نبی کے مت والے ولا کے جام سے پیدا خمار کرتے ہیں۔ امام آئیں گے ایک دن ضرور آئیں گے، ماموں شعر پیش کر رہا ہوں، امام آئیں گے ایک دن ضرور آئیں گے، خدا کے حکم کا وہ انتظار کرتے ہیں۔
امام آئیں گے ایک دن ضرور آئیں گے، خدا کے حکم کا وہ انتظار کرتے ہیں۔ شعر پیش کر رہا ہوں صفدر صاحب، دیکھیے گا بطور خاص شعر پیش کر رہا ہوں کہ امام عصر کا الیاس خضر و عیسیٰ بھی، سرکار شعر پیش کر رہا ہوں دیکھیے گا، امام عصر کا الیاس و خضر و عیسیٰ بھی، امام عصر کا الیاس خضر و عیسیٰ بھی امیل حق کی طرح انتظار کرتے ہیں۔ امام عصر کا الیاس و خضر و عیسیٰ بھی ہم اہل حق کی طرح انتظار کرتے ہیں، ہم اہل حق کی طرح انتظار کرتے ہیں۔ میں بے نقاب کروں گا انہیں بھی محشر میں، میں بے نقاب کروں گا انہیں بھی محشر میں، جو چھپ کے میرے عقیدے پر وار کرتے ہیں۔ میں بے نقاب کروں گا انہیں بھی محشر میں، جو چھپ کے میرے عقیدے پر وار کرتے ہیں۔ انہی مصروں کے ذائل میں میں دعوت سخن دے رہا ہوں شاعر اہل بیت جناب صفدر حسین صاحب سے کہ آئیں بارگاہ شہزادی میں اپنا کلام پیش کریں۔ ان کے استقبال میں آپ ایک درود ارشاد فرما دیں۔ بیٹھ کے ہی پڑھیں۔ بیٹھ کے نعرہ سلوات۔ سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو اس جشن پر مسرت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور بلا کسی تمہید کے آپ کی خدمت میں اوپر رکھنا ہے، ٹھیک ہے، درست ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ایک اور بابا فرمائے۔ جیتی جاگتی صلوات پڑھیے اس طریقے سے جس سے سننے والی جسے بھی الفت خیر الانام ہے زہرا، ملاحظہ فرمائے کہ جسے بھی الفت خیر الانام ہے زہرا، اسی کے ہاتھ میں کوثر کا جام ہے زہرا۔ تیسرا اور چوتھا مصرع بطور خاص ملاحظہ فرمائے کہ جسے بھی الفت خیر الانام ہے زہرا، اسی کے ہاتھ میں کوثر کا جام ہے زہرا، در رسول پہ سرور سلام کرتے تھے، در رسول پہ سرور سلام کرتے تھے، اسی لیے تو علیہ السلام ہے زہرا، اسی لیے تو علیہ السلام ہے زہرا، اسی لیے تو علیہ السلام ہے زہرا۔ اور چار مصرے بطور خاص۔ دروازہ ہے
بطول پہ سجدہ نہ کر سکے، دروازے بطول پہ سجدہ نہ کر سکے، وہ تارے سب نحس ہیں جو ایسا نہ کر سکے، وہ تارے سب نحس ہیں جو ایسا نہ کر سکے، ان سے نہ ہو سکے گی کبھی دوستی جو لوگ، بطور خاص کہ ان سے نہ ہو سکے گی کبھی دوستی جو لوگ زہرا کے قاتلوں پہ تبرہ نہ کر سکے، زہرا کے قاتلوں پہ تبرہ نہ کر سکے۔ ایک باواز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرمائے۔ دروازہ بطول پہ سجدہ نہ کر سکے، وہ تارے سب نحس ہیں جو ایسا نہ کر سکے، ارے ان سے نہ ہو سکے گی کبھی دوستی جو لوگ، ان سے نہ ہو سکے گی کبھی دوستی جو لوگ زہرا کے قاتلوں پہ تبرہ نہ کر سکے، زہرا کے قاتلوں پہ تبرہ نہ کر سکے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آپ تمام حضرات سنتے رہتے ہیں کہ جو کچھ قرآن مجید میں ہے، جو کچھ وہ سارا سورہ الحمد میں ہے، جو سورہ الحمد میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور جو پورے بسم اللہ میں ہے وہ سمٹ کر بے کے نقطے میں آ گیا ہے۔ بے کے نقطے کو جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو ساری پورا قرآن آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ بہت سے افراد کہتے ہیں کہ مجھے یہ جو پورا قرآن ایک نقطے میں کیسے سما سکتا ہے، تو ان کو ایک صاحب نے ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا کہ جیسے میں نے ایک بیج لیا اور اس میں کہا کہ اس میں پورا درخت ہے، وہ کہنے لگے کہ صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس میں پورا درخت کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا کہ جب آپ اس کو تراب کے دامن میں دیں گے، جب آپ اس کو تراب، مٹی کو کہتے ہیں، جب آپ اس کو تراب کے دامن میں دیں گے تب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، جب تراب کے پاس جائے گا تو اس میں درخت نکلے گا، اس کے بعد پورا درخت سمجھ میں آ جائے گا۔ تو جس طریقے سے ایک بیج سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ جب تک اس کو تراب کے دامن میں نہیں دیں گے، اور یہ نقطہ بھی سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک ابو تراب کے دامن میں نہیں دیں گے۔ صلوات پڑھ محمد و آل محمد۔ تو اگر قرآن مجید میں سے اہل بیت کے ذکر کو، فضائل کو الگ کر دیا جائے تو قرآن کیا رہ جائے گا؟ کچھ نہیں رہ جائے گا۔ شعر پیش کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائے کہ جہاں میں عظمت سبحان رہ جائے تو ہم جانیں، جہاں میں عظمت سبحان رہ جائے تو ہم جانیں، وقار سورہ رحمان رہ جائے تو ہم جانیں، وقار سورہ رحمان رہ جائے تو ہم جانیں، ہٹا کر ان کے گھر کا ہٹا کر ان کے گھر کا تذکرہ قرآن سے دیکھو، اگر قرآن پھر قرآن رہ جائے تو ہم جانیں، اگر قرآن پھر قرآن رہ جائے تو ہم جانیں،
اگر قرآن پھر قرآن رہ جائے تو ہم جانے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. چند اشعار، ایک مصرع تھا کہ کوئی بھی تیرے قد کے برابر ہے فاطمہ، تو اس پہ حقیق نے کچھ کوشش کی ہے بطور اصلاح. ملاحظہ فرمائے آیت تو کبھی سورہ کوثر ہے فاطمہ، آیت تو کبھی سورہ کوثر ہے فاطمہ، آیت تو کبھی سورہ کوثر ہے فاطمہ، سب سے بڑے رسول کی دختر ہے فاطمہ، سب سے بڑے رسول کی دختر ہے فاطمہ، اور جو آخری رسول ہے بابا ہیں آپ کے. بطور خاص کہ جو آخری رسول ہے بابا ہیں آپ کے، پہلا امام آپ کا شوہر ہے فاطمہ، پہلا امام آپ کا شوہر ہے فاطمہ، اور تسبیح فاطمہ کا میں قاری ہوں اس لیے، تسبیح فاطمہ کا میں قاری ہوں اس لیے، تسبیح فاطمہ کا میں قاری ہوں اس لیے، گھر میرا رحمتوں سے منور ہے فاطمہ، گھر میرا رحمتوں سے منور ہے فاطمہ، گھر میرا رحمتوں سے منور ہے فاطمہ، اور حجت ہے کائنات کی، حجت ہے کائنات کی کہتے ہیں انبیاء. بطور خاص وقار بھائی کہ حجت ہے کائنات کی کہتے ہیں انبیاء، 11 امام کی مادر ہے فاطمہ، 11 امام کی مادر ہے فاطمہ، 11 امام کی مادر ہے فاطمہ. اس کے لیے رسول چلے آؤ عرش پر، اس کے لیے رسول چلے آؤ عرش پر، ایک قیمتی بہشت کا گوہر ہے فاطمہ، ایک قیمتی بہشت کا گوہر ہے فاطمہ، اور کیوں کر بقا نہ پاتی نبی کی شریعتیں. بطور خاص ملاحظہ فرمائے کیوں کر بقا نہ پاتی، کیوں کر بقا نہ پاتی نبی کی شریعتیں، زینب کے ہر قدم کی جو رہبر ہے فاطمہ، زینب کے ہر قدم کی جو رہبر ہے فاطمہ. ہم کیوں کسی طبیب کو دکھلائیں اپنا مرض، ہم کیوں کسی طبیب کو دکھلائیں اپنا مرض، کس کا علاج آپ سے بہتر ہے فاطمہ، کس کا علاج آپ سے بہتر ہے فاطمہ. اور تضمین ملاحظہ فرمائیں کہ کس کا علاج آپ سے بہتر ہے فاطمہ، تم حجت خدا پہ بھی حجت ہو با خدا،
کوئی بھی تیرے قد کے برابر ہے فاطمہ، کوئی بھی تیرے قد کے برابر ہے فاطمہ۔ حضرات یہ تھے شاعر اہل بیت جناب صفدر عباس صاحب، جو بہت ہی مرصع مجلہ کلام آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہے تھے۔ ایک مطلع و دو شعر حاضر کرتا ہوں۔ در عباس پر سر جس کا جھکا ہوتا ہے، در عباس پر سر جس کا جھکا ہوتا ہے، وہ بلندی میں فلک سے بھی سوا ہوتا ہے۔ در عباس پر سر جس کا جھکا ہوتا ہے، وہ بلندی میں فلک سے بھی سوا ہوتا ہے۔ ذرا عباس کو دریا پتو آ جانے دو، ذرا عباس کو دریا پتو آ جانے دو، دیکھیے حشر ترائی پہ بپا ہوتا ہے۔ ذرا عباس کو دریا پتو آ جانے دو، ذرا عباس کو دریا پتو آ جانے دو، دیکھیے حشر ترائی پہ بپا ہوتا ہے۔ جس کو مداحیے عباس کا ملتا ہے شرف، وقار بھائی شعر پیش کر، جس کو مداحیے عباس کو ملتا ہے شرف، جس کو مداحیے عباس کا ملتا ہے شرف، تاج بھی اس کی نگاہوں سے گرا ہوتا ہے۔ جس کو مداحیے عباس کا ملتا ہے شرف، تاج بھی اس کی نگاہوں سے گرا ہوتا ہے۔ انہی مصروں کے ذیل میں دعوت سخن دے رہا ہوں اسد موہانی صاحب سے کہ آئیں بارگاہ شہزادی میں اپنا کلام پیش کریں۔ ان کے استقبال میں آپ ایک درود ارشاد فرما دیں۔ صلائے عام لینے جا رہا ہوں، صلائے عام لینے جا رہا ہوں، اس زباں سے کام لینے جا رہا ہوں، زباں سے کام لینے جا رہا ہوں، اور سبھی مل کر درود پاک پڑھیے، نعرہ صلوات۔ سبھی مل کر درود پاک پڑھیے، نبی کا نام لینے جا رہا ہوں، علی کا نام لینے جا رہا ہوں۔ نعرہ صلوات۔ مولانا جب کبھی مدح فاطمہ کیجے، جب کبھی مدح فاطمہ کیجے، پہلے نعت علی پڑھا کیجے، پہلے نعت علی پڑھا کیجے، جب کبھی مدح فاطمہ کیجے، اور لے کے تسبیح فاطمہ زہرا،
لے کے تسبیح فاطمہ زہرا، رب اکبر سے مشورہ کیجئے، رب اکبر سے مشورہ کیجئے، او آخرت ساز ہے یہ نسخہ جان، آخرت ساز ہے یہ نسخہ جان، فاطمہ فاطمہ کیا کیجئے، فاطمہ فاطمہ کیا کیجئے، او پڑھ کے شام و سحر حدیث کسا، پڑھ کے شام و سحر حدیث کسا، مشکلوں سے مقابلہ کیجئے، مشکلوں سے مقابلہ کیجئے، او آپ کھاتے نہیں جو نظر حسین، آپ کھاتے نہیں جو نظر حسین، اپنی قسمت کا فاتحہ کیجئے، آپ کھاتے نہیں جو نظر حسین، اپنی قسمت کا فاتحہ کیجئے، جب کبھی مدح حضرات یہ تھے شاعر اہل بیت اسد موہانی صاحب، جو بہت ہی مرصع مجلہ کلام آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہے تھے۔ تمامی شعراء کرام سے گزارش ہے کہ محفل کو 11 بجے ختم کرنا ہے، تو تبھی جتنے بھی شعراء کرام ہیں سب اختصار سے ہی پڑھ لیں گے تو جلدی ختم ہو جائے گی۔ اب میں دعوت سخن دے رہا ہوں ناصر فیض آبادی صاحب سے کہ آئیں بارگاہ شہزادی میں اپنا کلام پیش کریں، ان کے استقبال میں آپ ایک درود ارشاد فرما دیں۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے جشن مبارکباد پیش کرتے ہیں آپ کو، اور 4 مصرے سے آغاز کرتے ہیں۔ سماعت فرمائیں۔ قرآن کی آیتوں میں ثنا فاطمہ کی ہے، قرآن کی آیتوں میں ثنا فاطمہ کی ہے، جو رب کی ہے وہی تو رضا فاطمہ کی ہے، جو رب کی ہے وہی تو رضا فاطمہ کی ہے، عزت کی زندگی جو بسر کر رہے ہیں ہم، عزت کی زندگی جو بسر کر رہے ہیں ہم، اللہ کا کرم ہے دعا فاطمہ کی ہے، اللہ کا کرم ہے دعا فاطمہ کی ہے، عزت کی زندگی جو بسر کر رہے ہیں ہم، اللہ کا کرم ہے دعا فاطمہ کی ہے، اللہ کا کرم ہے دعا فاطمہ کی ہے۔ اور 4 مصرے بھی سماعت فرمائیں۔ دختر خیر البشر خیر النساء ہیں فاطمہ، دختر خیر البشر خیر النساء ہیں فاطمہ، خود علی کے واسطے مشکل کشا ہیں فاطمہ، خود علی کے واسطے مشکل کشا ہیں فاطمہ، یہ ہے ایسی شخصیت جس کا نہیں کوئی جواب، یہ ہے ایسی شخصیت جس کا نہیں کوئی جواب، ہر فضیلت کی جہاں میں انتہا ہے فاطمہ، ہر فضیلت کی جہاں میں انتہا ہے فاطمہ،
یہ ہے ایسی شخصیت جس کا نہیں کوئی جواب، ہر فضیلت کی جہاں میں انتہا ہے فاطمہ. مطلع 3-4 شعر اور سماعت فرمائیں. یہ رب کا ہے وعدہ جو زمانے پہ آیا ہے، یہ رب کا ہے وعدہ جو زمانے پہ آیا ہے، ہر ایک جگہ مدحت خاتون جنا ہے، ہر ایک جگہ مدحت خاتون جنا ہے. یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائیں. دیکھیے گا مدحت صاحب، اب کون چھپا سکتا ہے بی بی کی فضیلت، اب کون چھپا سکتا ہے بی بی کی فضیلت، زہرا کی زبان اصل میں قرآن کی زبان ہے. اب کون چھپا سکتا ہے بی بی کی فضیلت، زہرا کی زبان اصل میں قرآن کی زبان ہے. ابھی شعر دیکھیے گا بطور خاص. رضوان جنا در پہ ہے خیاط کی صورت، رضوان جنا در پہ ہے خیاط کی صورت، وہ مرضی معبود ہے زہرا کی جو ہاں ہے، وہ مرضی معبود ہے زہرا کی جو ہاں ہے. رضوان جنا در پہ ہے خیاط کی صورت، وہ مرضی معبود ہے زہرا کی جو ہاں ہے. شہزادی کونین کا ہوتا ہے جہاں ذکر، شہزادی کونین کا ہوتا ہے جہاں ذکر، اسلام وہیں ملتا ہے ایمان وہاں ہے، اسلام وہیں ملتا ہے ایمان وہاں. ایک سلوات بھیج دیئے محمد علیہ، ہم بھی تو کچھ پڑھتے کا چھے. انہی کے حصے میں آتی ہے لعنت زہرا، انہی کے حصے میں آتی ہے لعنت زہرا، دلوں میں رکھتے ہیں جو بھی عداوت زہرا، دلوں میں رکھتے ہیں جو بھی عداوت زہرا. محبو نعرہ حیدر لگاؤ جھوم کے تم، محبو نعرہ حیدر لگاؤ جھوم کے تم، مناؤ جشن ہوئی ہے ولادت زہرا. محبو نعرہ حیدر لگاؤ جھوم کے تم، مناؤ جشن ہوئی ہے ولادت زہرا، مناؤ جشن ہوئی ہے ولادت زہرا. آخر کلام میں بس ایک مطلب 3-4 شعر اور جو یاد آ جائے. ایک سلوات بھیج دیئے محمد. سماعت فرمائیں. جب سے ناصر مجھ پر مولا کی عنایت ہو گئی، جب سے ناصر مجھ پر مولا کی عنایت ہو گئی، دین اور دنیا کی حاصل مجھ کو دولت ہو گئی، دین اور دنیا کی حاصل مجھ کو دولت ہو گئی. تیسرا چوتھا مصرع بطور خاص سماعت فرمائیں. ظاہر بھائی کہاں گئے؟ دولت ہو گئی. کچھ سخنور بھوکے رہ کر کے بھی کرتے تھے ثنا، کچھ سخنور بھوکے رہ کر کے بھی کرتے تھے ثنا، مدحت آل پیمبر اب تجارت ہو گئی. کچھ سخنور بھوکے رہ کر کے بھی کرتے تھے ثنا، مدحت آل پیمبر اب تجارت ہو گئی. فرش محفل جب کبھی ہم نے بچھایا یوں لگا، فرش محفل جب کبھی ہم نے بچھایا یوں لگا، مختصر سے گھر میں اہل حق کی کثرت ہو گئی، مختصر سے گھر میں اہل حق کی کثرت ہو گئی. جو بھی حاجت ہو وہ مانگو مادر شبیر سے، جو بھی حاجت ہو وہ مانگو مادر شبیر سے. فاطمہ زہرا کی اس محفل میں شرکت ہو گئی، فاطمہ زہرا کی اس محفل میں شرکت ہو گئی، فاطمہ زہرا کی اس محفل میں شرکت ہو گئی. موت کا مولا کی ڈیوڑی سے گزر ہوتا نہیں، موت کا مولا کی ڈیوڑی سے
गुजर होता नहीं, इश्क हैदर में जो आई तो शहादत हो गई। हजरत, ये थे शायर अहले बैत नासिर हुसैन फैज़ाबादी साहब, जो बहुत ही इख्तिसार से कलाम अपना पेश कर रहे थे। और मैंने आप लोग से सभी शब्द शायर अहले बैत जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं उनसे बराए मेहरबानी गुजारिश है कि बहुत ही इख्तिसार से अपना कलाम पेश करें। अब मैं दावत सुखन दे रहा हूँ मौलाना मुनव्वर से, क्या मौलाना अली अब्बास कानपुरी साहब। मुनव्वर साहब, नाम तो मुनव्वर साहब का है, मुनव्वर साहब। नहीं तो मैंने मुनव्वर साहब। दो चार सलवात पढ़ लिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इख्तिसार से ही काम लिया जाएगा इंशाअल्लाह, क्योंकि हमारा इख्तिसार ही है। कुछ बंद हैं, मुलाहिज़ा फरमाएंगे बतौर ख़ास कि यूं मोजज़े जहाँ को दिखाती हैं सैयदा, यूं मोजज़े जहाँ को दिखाती हैं सैयदा, मुर्दे अली की तरह जिलाती हैं सैयदा। यूं मोजज़े जहाँ को दिखाती हैं सैयदा, मुर्दे अली की तरह जिलाती हैं सैयदा। और वैसे तो घर किसी के भी जाती नहीं कभी, वैसे तो घर किसी के भी जाती नहीं कभी, फर्शे अज़ा बिछाओ तो आती हैं सैयदा, फर्शे अज़ा बिछाओ तो आती हैं सैयदा। अरे हुर बन के आओ तो सही, दुर बन के जाओगे, हुर बन के आओ तो सही, दुर बन के जाओगे। जर्रे को आफताब बनाती है सैयदा, जर्रे को आफताब बनाती है सैयदा। जो चाहते हो मांग लो बिनते रसूल से, जो चाहते हो मांग लो बिनते रसूल से। बिगड़े हुए नसीब जगाती हैं सैयदा, बिगड़े हुए नसीब जगाती हैं सैयदा। और सदैव तुमने उसको खलीफा समझ लिया, सदैव तुमने उसको खलीफा समझ लिया। लानत के तौक जिसको पिन्हाती है सैयदा, लानत के तौक जिसको पिन्हाती है सैयदा। अब आपकी मर्जी भाई, जैसे सुन लें। सदैव तुमने उसको खलीफा समझ लिया, सदैव तुमने उसको खलीफा, लानत के तौक जिसको पिन्हाती हैं सैयदा। हमने कभी कहीं उसे तस्लीम ना किया, हमने कभी कहीं उसे तस्लीम ना किया। नजरों से जिसको अपनी गिराती है सैयदा, नजरों से जिसको अपनी गिराती है सैयदा। और हर बद चलन जलील मुनाफिक के वास्ते, हर बद चलन जलील मुनाफिक के वास्ते लफ्जों को जुल्फ़कार बनाती है सैयदा, लफ्जों को जुल्फ़कार बनाती है सैयदा। और क्योंकि इख्तिसार का ही है तो मक्ता भी समाप्त कर लिएगा कि हर दौर हर सदी में मुनव्वर रहेंगे हम, हर दौर हर सदी में मुनव्वर रहेंगे हम। ये वो यकीन है जो दिलाती है सैयदा, ये वो यकीन है। हर दौर हर सदी में मुनव्वर रहेंगे हम, हर दौर हर सदी में मुनव्वर रहेंगे हम। ये वो यकीन है जो दिलाती है सैयदा। सलावत पढ़ मोहम्मद वाले मोहम्मद। हजरत, ये थे मौलाना मुनव्वर साहब, जो अपना बहुत ही मुरस्सा मुजल्ला कलाम आपकी समातों के हवाले कर रहे थे। अब मैं दावत सुखन दे रहा हूँ हुज्जतुल इस्लाम अल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना अली अब्बास कानपुरी साहब से कि आएँ और बारगाह शहजादी में मंजूम नजराने अक़ीदत पेश करें। इनके इस्तक़बाल में आप एक दुरूद इरशाद फरमा दें। आवाज़ बुलंद नारे सलवात। वक्त बहुत कम है,
اس جشن کی مبارکباد آپ سب کو پیش کرتا ہوں، اور یہ اس بیوی کی محفل کہ جو جن کے دلوں میں، جن کے قلب میں، جن کی فکر میں یہ بات نہیں اترتی ہے کہ بیوی ہے کون، بس اسی بات سے اپنے اشعار پیش کرتا ہوں کہ یہ بات ہر انسان کے قلب میں اترتی نہیں ہے کہ سیدہ ہے کون، سیدہ کسے کہتے ہیں، بیوی کسے کہتے ہیں۔ یہ فکر میں اتارنے کے لیے سنیے گا کہ ہر انسان کو شرف نہیں حاصل ہوتا اس فرش اعضا پر آنے کا، اس مقام پر آنے کا، اس جگہ پر آنے کا۔ درود پڑھے محمد والے محمد۔ اشعار سنیے گا۔ میری تقدیر میں ہے ان کا ثناگر ہونا، میری تقدیر میں ہے ان کا ثناگر ہونا، کوچے فاطمہ زہرا کا گداگر ہونا۔ میری تقدیر میں ہے ان کا ثناگر ہونا، کوچے فاطمہ زہرا کا گداگر ہونا۔ صرف پاکیزہ ہی افراد کو ملتا ہے شرف، صرف پاکیزہ ہی افراد کو ملتا ہے شرف، اتنا آسان نہیں برسر منبر ہونا۔ درود پڑھو محمد والے۔ اتنا آسان نہیں برسر منبر ہونا۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد والے۔ اتنا آسان نہیں برسر منبر ہونا، رہبر حق نے سلیمانی کو بخشا تھا لقب، ورنہ آسان نہیں مالک اشتر ہونا، ورنہ آسان نہیں مالک اشتر ہونا۔ جس کے ہاتھوں کی پکی روٹی ملائک کھائیں، جس کے ہاتھوں کی پکی روٹی ملائک کھائیں، جس کے ہاتھوں کی پکی روٹی ملائک کھائیں، زیب دیتا ہے اسے اللہ اکبر، زیب دیتا ہے اسے بنت پیمبر ہونا۔ درود پڑھے محمد والے۔ نعرہ سلوات، سلوات پڑھے محمد والے۔ ایک اور سلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ زیب دیتا ہے اسے بنت پیمبر ہونا، تانا ابتر کا جو دیتے ہیں تیرے والد کو، تانا ابتر کا جو دیتے ہیں تیرے والد کو، ان کی تقدیر میں ہے تحریر ابتر ہونا، ان کی تقدیر میں ہے تحریر ابتر ہونا۔ مقطع سنیے گا۔ اپنے دشمن کو پلاتا ہے جو شربت عباس، اپنے دشمن کو پلاتا ہے جو شربت عباس، حق فقط اس کا ہی ہے ساقی کوثر ہونا۔ درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ اپنے دشمن کو پلاتا ہے جو شربت عباس، حق فقط اس کا ہے ساقی کوثر ہونا، حق اس فقط ہے ساقی کوثر ہونا۔ ایک جملہ سنیے گا کہ لوگ کہتے ہیں ہم بے چین کیوں نہیں ہوتے ہیں، ہم پریشان کیوں نہیں ہوتے ہیں، ہم بے چین کیوں نہیں ہوتے ہیں، ہم پریشان کیوں نہیں ہوتے ہیں۔ تو جملہ سنیے گا، پریشان وہ ہو، بے چین وہ ہو جس کا ماضی اور مستقبل خراب ہو، پریشان بے چین وہ ہو جس کا ماضی اور مستقبل خراب ہو۔ نہ ہمارا ماضی خراب ہے نہ ہمارا مستقبل خراب ہے، کہیں گے کیسے، ہمارا ماضی اور مستقبل کیوں نہیں خراب ہے؟ تو میرا جملہ ہے کہ پریشان وہ ہو، بے چین وہ ہو جس کا ماضی اور مستقبل خراب ہو۔ تو ہم نے ماضی میں کربلا کو لیا، مستقبل میں ظہور امام۔ درود پڑھے محمد والے محمد۔ ماضی میں ہم نے کربلا کو لیا، مستقبل میں ظہور ایمان۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ حضرات یہ تھے خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا علی عباس کانپوری صاحب قبلہ، جو بہت ہی مرصع کلام آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہے تھے۔ اب میں دعوت سخن دے رہا ہوں شاعر اہل بیت جناب ڈاکٹر حسن عباس بیلا پرسوی صاحب سے کہ آئیں بارگاہ شہزادی میں اپنا کلام پیش کریں۔ ان کے استقبال میں آپ ایک درود ارشاد فرما دیں۔
नारे सलवात। शहजादी के हवाले से एक पतला चंद अचार। एक दरूद और पढ़ा दे। इश्क़ नबी का बाद में दावा, इश्क़ नबी का बाद में दावा किया करो। इश्क़ नबी का बाद में दावा किया करो। इश्क़ नबी का बाद में दावा किया करो। पहले सनाए फातिमा ज़हरा किया करो। पहले सनाए फातिमा ज़हरा किया करो। और ये शेर भी खास तौर देखेंगे। गर चाहते हो राज़ी खुदा और नबी रहे, जोर भाई देखेंगे खास तौर से। गर चाहते हो राज़ी खुदा और नबी रहे, गर चाहते हो राज़ी खुदा और नबी रहे। ज़हरा के दुश्मनों पर तबर्रा किया करो। ज़हरा के दुश्मनों पर तबर्रा किया करो। गर चाहते हो राज़ी खुदा और नबी रहे, ज़हरा के दुश्मनों पर तबर्रा किया करो। और ये शेर खास तौर देखेंगे। बाग़े फ़िदा को लूटने वाले कोई भी हो, बतौर खास समाज फरमाएंगे। बाग़े फ़िदा को लूटने वाले कोई भी हो, बाग़े फ़िदा को लूटने वाले कोई भी हो, उनको हर एक गाम पे रुसवा किया करो। उनको हर एक गाम पे रुसवा किया करो। एक बार नारे सलवात का सरा दें। कैसे उदास होते हैं ज़िक्र बुतूल से, कैसे उदास होते हैं ज़िक्र बुतूल से, कैसे उदास होते हैं ज़िक्र बुतूल से। चेहरे मुनाफ़िकीन के देखा किया करो। चेहरे मुनाफ़िकीन के देखा किया करो। कैसे उदास होते हैं ज़िक्र बुतूल से। और ये शेर भी देखेंगे। आले नबी के बुग़्ज़ को दिल से निकाल कर, आले नबी के बुग़्ज़ को दिल से निकाल कर, आले नबी के बुग़्ज़ को दिल से निकाल कर, खालिक की बारगाह में सजदा किया करो। खालिक की बारगाह में सजदा किया करो। क्यों कर जले न देख के परचम वो आज भी, समाप्त फरमाएंगे।
کیوں کر جلے نہ دیکھ کے پرچم وہ آج بھی، کیوں کر جلے نہ دیکھ کے پرچم وہ آج بھی، خیبر کی یاد آتی ہے سمجھا کیا کرو، خیبر کی یاد آتی ہے سمجھا کیا کرو۔ یہ شعر خاص ہو دیکھیے گا، اس کے بعد اپنا سماعت کرنا۔ ہم تو کریں گے دشمن زہرا پلانتیں، ہم تو کریں گے دشمن زہرا پلانتیں، ہم تو کریں گے دشمن زہرا پلانتیں، تم اس سے روٹھتے ہو تو روٹھا کیا کرو، تم اس سے روٹھتے ہو تو روٹھا کیا کرو۔ مقطع سماعت کرنا ہے حضرت۔ تم اس سے روٹھتے ہو تو روٹھا کیا کرو۔ اب جو لوگ کربلا جا چکے ہیں مولا کرے اور جائیں، جو نہیں گئے ہیں ان کے لیے دعا ہے، سماعت فرمائیں۔ مولا تمہیں بلائیں گے کرب و بلا حسن، سب کے لیے دعا ہے۔ مولا تمہیں بلائیں گے کرب و بلا حسن، مولا تمہیں بلائیں گے کرب و بلا حسن، جانے کا اپنے دل میں ارادہ کیا کرو، جانے کا اپنے دل میں ارادہ کیا کرو، عشق نبی کا بعد میں دعویٰ کیا کرو۔ بھائی ایک کے بعد ایک شاعر کو پیش کر رہا ہوں، میں نے تو کچھ پڑھا ہی نہیں۔ ایک درود ارشاد فرما دیں۔ نہیں اس کا نہیں، ایک درود ارشاد فرما دیں۔ ایک مطلع دو شعر پیش کریں عزادار میں، ایک درود ارشاد فرما دیں۔ وقار بھائی، سرکار جاوید بھائی۔ راز خدا کا خاص ذریعہ ہے فاطمہ، راز خدا کا خاص ذریعہ ہے فاطمہ، راز خدا کا خاص ذریعہ ہے فاطمہ، قرآن ہے رسول تو پارا ہے فاطمہ، قرآن ہے رسول تو پارا ہے فاطمہ، قرآن ہے رسول تو پارا ہے فاطمہ۔ اور شعر حاضر کرتا ہوں، یہاں سے دیکھیے گا محمد بھائی، شعر پیش کر رہا ہوں۔ یہ اپنے اقتدام پر قرآن نے کہا، یہ اپنے اقتدام پر قرآن نے کہا، جو لکھ سکا نہ ایسا قصیدہ ہے فاطمہ،
جو لکھ سکا نہ ایسا قصیدہ ہے فاطمہ، یہ اپنے اختتام پر قرآن نے کہا، جو لکھ سکا نہ ایسا قصیدہ ہے فاطمہ، جو لکھ سکا نہ ایسا قصیدہ ہے فاطمہ۔ اور اس سلسلے کا آخری شعر پیش کر رہا ہوں، دیکھیے گا عزیزدار بھائی، شعر پیش کرو شکیل بھائی۔ جنت کی جیم تک بھی نہیں جا سکو گے تم، جنت کی جیم تک بھی نہیں جا سکو گے تم، میرے لیے تو ایک سہارا ہے فاطمہ، میرے لیے تو ایک سہارا ہے فاطمہ، جنت کی جیم تک بھی نہیں جا سکو گے تم، میرے لیے تو ایک سہارا ہے فاطمہ، میرے لیے تو ایک سہارا ہے فاطمہ۔ انہی مصروں کے ذائل میں دعوت سخن دے رہا ہوں شاعر اہل بیت، ناظم اہل بیت عالی جناب مولانا گلیس نقی صاحب سے کہ آئیں بارگاہ شہزادی میں اپنا کلام پیش کریں، جب تک میں شعر پیش کرے دے رہا ہوں۔ ایک درود ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بھی اثر حسین تیرے نام کا ہوا، یہ بھی اثر حسین تیرے نام کا ہوا، ضامن میری نجات کا اشک عزا ہوا، یہ بھی اثر حسین تیرے نام کا ہوا، ضامن میری نجات کا اشک عزا ہوا، چھیڑا علی کا ذکر تو شجرے نہ چھپ سکے، شعر پیش کر رہا ہوں دیکھیے گا، چھیڑا علی کا ذکر تو شجرے نہ چھپ سکے، چہرہ ہر ایک شخص کا خدائی نہ ہوا، چھیڑا علی کا ذکر تو شجرے نہ چھپ سکے، چہرہ ہر ایک شخص کا خدائی نہ ہوا، باطل شعار کون ہے اور کون حق پسند، بخار بھائی شعر پیش کر رہا ہوں، باطل شعار کون ہے اور کون حق پسند، فرش عزا بچھایا تو یہ فیصلہ ہوا، باطل شعار کون ہے اور کون حق پسند، باطل شعار کون ہے اور کون حق پسند، فرش عزا بچھایا تو یہ فیصلہ ہوا، تا عمر کی بطول کے دشمن پر لعنتیں، شعر پیش کر رہا ہوں، تا عمر کی بطول کے دشمن پر لعنتیں، یا یوں کہوں کچھ اجر رسالت ادا ہوا، تا عمر کی بطول کے دشمن پر لعنتیں، یا یوں کہوں کچھ اجر رسالت ادا ہوا، شعر پیش کر رہا ہوں دیکھیے گا وقار بھائی، شعر پیش کر رہا ہوں دیکھیے گا، عشق علی نے مجھ کو بھی جنت میں گھر دیا، قافیہ دیکھیے گا کہ برپا جگہ جگہ غم کرب و بلا ہوا، قافیہ خصوصاً پیش کر رہا ہوں دیکھیے گا، آپ سب کی جانب سے یہ شعر پیش کر رہا ہوں کہ عشق علی نے مجھ کو بھی جنت میں گھر دیا، عشق علی نے مجھ کو بھی جنت میں گھر دیا، سلمان کے مکان سے بالکل ملا ہوا، عشق علی نے مجھ کو بھی جنت میں گھر دیا، عشق علی نے مجھ کو بھی جنت میں گھر دیا، سلمان کے مکان سے بالکل ملا ہوا، عشق علی نے مجھ کو بھی جنت میں گھر دیا، سلمان کے مکان سے بالکل ملا ہوا، کچھ دور چل کے ماتم شہ کے جلوس میں، شکیل بھائی شعر پیش کر رہا ہوں دیکھیے گا، کچھ دور چل کے ماتم شہ کے جلوس میں، کچھ دور چل کے ماتم شہ کے جلوس، ناصر بھائی شعر پیش کر رہا ہوں، کچھ دور چل کے ماتم شہ کے جلوس میں میں بھی شریک بزم صف انبیاء ہوا، کچھ دور چل کے ماتم شہ کے جلوس میں، کچھ دور چل کے ماتم شہ کے جلوس میں میں بھی شریک بزم صف انبیاء ہوا، ان کی نظر میں کوئی بھی چھوٹا بڑا نہیں،
ان کی نظر میں کوئی بھی چھوٹا بڑا نہیں، باب حسین سب کے لیے ہے کھلا ہوا، ان کی نظر میں کوئی بھی چھوٹا بڑا نہیں، باب حسین سب کے لیے ہے کھلا ہوا۔ انہی مصروں کے ذائل میں شاعر اہل بیت، ذاکر اہل بیت، شاعر اہل بیت، ذاکر اہل بیت، اور میں انتہائی ادب اور احترام سے مولانا گلیس نقی صاحب سے گزارش کروں آئیں اور بارگاہ شہزادی میں اپنا کلام پیش کریں۔ ان کے استقبال میں آپ ایک درود شب۔ گلے میں پڑھنے کے بعد اس کی عظمت ختم ہو گئی۔ نعرہ سلوات۔ حضرات مومنین، بس دو مطلع، دو شعر پیش کرتا ہوں۔ مامو اجازت ہے؟ اجازت مامو؟ دیر بھائی۔ شہرت نہ مجھ کو تخت سلیمان چاہیے، شہرت نہ مجھ کو تخت سلیمان چاہیے، زہرا کے در کا تھوڑا سا عرفان چاہیے، زہرا کے در کا تھوڑا سا عرفان چاہیے۔ یہ بھی مطلب پیش کر رہا ہوں، ذرا دیکھیے گا۔ دنیا کا کوئی علم نہ دیوان چاہیے، دنیا کا کوئی علم نہ دیوان چاہیے، نہ دیوان چاہیے، نہ دیوان چاہیے، مدح بطول کے لیے قرآن چاہیے، مدح بطول کے لیے قرآن چاہیے، مدح بطول کے لیے قرآن چاہیے، اور زہرا کے دشمنوں پا تبرہ کیا کرو، زہرا کے دشمنوں پا تبرہ کیا کرو، تبرہ کیا کرو، تبرہ کیا کرو، گر آخرت کا مرحلہ آسان چاہیے، گر آخرت کا مرحلہ آسان چاہیے۔ حضرات بس اس منقبت کا آخری شعر ہے، نایاب شعر آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا، دیکھیے گا۔ گر آخرت کا مرحلہ آسان چاہیے، زہرا کے در پہ بچوں کا خیاط بن کے جا، زہرا کے در پہ بچوں کا خیاط بن کے جا، خیاط بن کے جا، خیاط بن کے جا، گر اور مرتبہ تجھے رضوان چاہیے، گر اور مرتبہ زہرا کے در پہ بچوں کا خیاط بن کے جا، خیاط بن کے جا، خیاط بن کے جا، گر اور مرتبہ تجھے رضوان چاہیے۔
حضرات یہ تھے شاعر اہل بیت جناب گلیس نقی صاحب، جو بہت ہی مرصع مجلہ کلام آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہے تھے۔ اب میں ایک اور مہمان شاعر جناب ڈاکٹر قاسم انا صاحب سے گزارش کروں آئیں اور بارگاہ شہزادی میں اپنا کلام پیش کریں۔ ان کے استقبال میں آپ ایک درود ارشاد فرمائیں۔ ڈاکٹر قاسم انا صاحب۔ حضرات، مدح حاصل میں چند شعر پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ بہت سیدھے سیدھے سے ہیں، سماعت فرمائیں۔ گفتگو کا آغاز یہاں سے کرتا ہوں کہ حقوق، ایک توجیہ کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ حقوق چھیننے والوں کی کیفیت دیکھو، حقوق چھیننے والوں کی کیفیت دیکھو، دھواں دھواں سے ہیں چہرے، اڑے اڑے ہے حواس۔ حقوق چھیننے والوں کی کیفیت دیکھو، دھواں دھواں سے ہیں چہرے، اڑے اڑے ہیں حواس۔ اس کے لیے زحمت دیا آپ کو، سماعت فرمائیے کہ دھواں دھواں سے ہیں چہرے۔ یہ پانی کی سبیل ہو جاتی ہے، بس حقوق چھیننے والوں کی کیفیت دیکھو، دھواں دھواں سے ہیں چہرے، اڑے اڑے ہیں حواس۔ اور شیخ سماعت میں جو حق دلا نہ سکی فاطمہ کا اس غم میں، جو حق دلا نہ سکی فاطمہ کا اس غم میں، عدالتوں نے پہن رکھے ہیں سیاہ لباس۔ جو حق دلا نہ سکی فاطمہ کا، یہ کالے کپڑے جانتے ہیں سو کی علامت ہے، اور سارے عدالتوں کے کپڑے جو ہیں وہ سیاہ۔ جو حق دلا نہ سکی فاطمہ کا اس غم میں، عدالتوں نے پہن رکھے ہیں سیاہ۔ عدالتوں نے جو حق دلا نہ سکی فاطمہ کا اس غم میں، عدالتوں نے پہن رکھے ہیں سیاہ لباس۔ اور میں قبل کے چند شعر پیش کرتا ہوں، نعرے درود سے سہارا نے آپ کو عرض کرتا ہوں کہ لکھیں تو کیا لکھیں ہم مدح خان فاطمہ زہرا، لکھیں تو کیا لکھیں ہم مدح خان فاطمہ زہرا، کوئی مدحت نہیں شایان شان فاطمہ زہرا۔ لکھیں تو کیا لکھیں ہم مدح خان فاطمہ زہرا، کوئی مدحت نہیں شایان شان فاطمہ زہرا۔ اور شیخ سماعت فرمائی کہ قلم جبریل کے پر کا، سیاہی آب کوثر کی، قلم جبریل کے پر کا، سیاہی آب کوثر کی، جو حاصل ہو تو لکھیں داستان فاطمہ زہرا۔ میں درود پڑھیں آپ تمام حضرات مل کر کے، درود پڑھیں۔ قلم جبریل کے پر کا، سیاہی آب کوثر کی، جو حاصل ہو تو لکھیں داستان فاطمہ زہرا، جو حاصل ہو تو لکھیں فاطمہ زہرا۔ اور بنا میں سورہ کوثر، بنا میں سورہ کوثر، بنا میں لفظ تطہیرہ، بنا میں سورہ کوثر، بنا میں لفظ تطہیرہ، کلام اللہ ہے سارا بیان فاطمہ زہرا۔ بنا میں سورہ کوثر، بنا میں لفظ تطہیرہ، کلام اللہ ہے سارا بیان فاطمہ زہرا، کلام اللہ ہے سارا بیان فاطمہ زہرا، کلام اللہ ہے سارا بیان فاطمہ زہرا۔ شیخ سماعت فرمائیے کہ ادھر جنبش ہوئی لب کو ادھر رضوان آ پہنچا، ادھر جنبش ہوئی لب کو ادھر رضوان آ پہنچا، لسان اللہ ہے گویا زبان فاطمہ زہرا،
ادھر جنبش ہوئی لب کو، ادھر جنبش ہوئی لب کو، ادھر جنبش ہوئی لب کو، ادھر رضوان آ پہنچا، ادھر جنبش ہوئی لب کو، ادھر جنبش ہوئی لب کو، ادھر رضوان آ پہنچا، لسان اللہ ہے گویا زبان، لسان اللہ ہے گویا زبان فاطمہ زہرا، اور فضائل بھی یہاں ہوں گے، فدق کی بات بھی ہوگی۔ شیخ سماعت سنائیے گا کہ فضائل بھی یہاں ہوں گے، فدق کی بات بھی ہوگی، ہماری محفلیں ہیں ترجمان فاطمہ زہرا۔ فضائل بھی یہاں ہوں گے، فدق کی بات بھی ہوگی، ہماری محفلیں ہیں ترجمان فاطمہ زہرا۔ اور شریعت جس کو شریعت جس کو کہتے ہیں، جسے اسلام کہتے ہیں، شریعت جس کو کہتے ہیں، جسے اسلام کہتے ہیں، وہ ہے دراصل تہذیب مکان فاطمہ زہرا۔ شریعت جس کو کہتے ہیں، جسے تہذیب کہتے ہیں، شریعت جس کو کہتے ہیں، جسے اسلام کہتے ہیں، وہ ہے دراصل تہذیب مکان فاطمہ، وہ ہے دراصل تہذیب مکان فاطمہ زہرا۔ اور شیخ سماعت کی پلے ہیں ان کے ٹکڑوں پر زمین و آسماں والے، پلے ہیں ان کے ٹکڑوں پر زمین و آسماں والے، ملک تک لے گئے ہیں آ کے نانے فاطمہ، پلے ہیں ان کے ٹکڑوں پر زمین و آسماں والے، پلے ہیں ان کے ٹکڑوں پر زمین و آسماں والے، ملک تک لے گئے ہیں آ کے نانے فاطمہ زہرا۔ شکریہ نوازش، ملک تک لے گئے ہیں آ کے نانے فاطمہ زہرا۔ شیخ سماعت میں یہ کہ علی مرتضیٰ کونین کے ہیں چارہ گر لے کے، علی مرتضیٰ کونین کے ہیں چارہ گر، لیکن علی مرتضیٰ کونین کے ہیں چارہ گر، لیکن شفا خانہ علی کا ہے مکان فاطمہ زہرا۔ علی مرتضیٰ کونین کے ہیں چارہ گر، لیکن علی مرتضیٰ کونین کے ہیں چارہ گر، لیکن شفا خانہ علی کا ہے، شفا خانہ علی کا ہے مکان فاطمہ زہرا۔ علی مرتضیٰ کونین کے ہیں چارہ گر، لیکن شفا خانہ علی کا ہے مکان فاطمہ زہرا۔ اور یہ بھی شیخ سماعت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ کہاں وہ پیکر لعنت، کہاں یہ مرکز عصمت، کہاں وہ پیکر لعنت، کہاں وہ پیکر لعنت، کہاں یہ مرکز عصمت، جمل والی نہ آئے درمیان فاطمہ زہرا، جمل والی نہ آئے درمیان فاطمہ زہرا۔ یہ بھی شیخ بطور خاص سماعت میں یہ جو حق پر ہو تو شیشے سے بھی پتھر ٹوٹ جاتا ہے، جو حق پر ہو، شکریہ، جو حق پر ہو تو شیشے سے بھی پتھر ٹوٹ جاتا ہے، یہ ہنس کے کہہ گیا ایک بے زبان فاطمہ، جو حق پر ہو تو شیشے سے بھی پتھر ٹوٹ جاتا ہے، یہ ہنس کے کہہ گیا ایک بے زبان، یہ ہنس کے کہہ گیا ایک بے زبان، یہ ہنس کے کہہ گیا ایک بے زبان فاطمہ زہرا۔ اور دعائے فاطمہ چاہو تو آؤ فرش مجلس پر، دعائے فاطمہ چاہو تو آؤ فرش مجلس پر، یہی فرش عزا ہے صاحبان فاطمہ زہرا، یہی فرش عزا ہے۔ اور مختے کشبیش سماعت میں حضرات کہ انا وہ بزم مدحت کیوں نہ گوجے ذکر زہرا سے، انا وہ بزم مدحت کیوں نہ گوجے ذکر زہرا سے، جہاں بیٹھے ہوئے ہوں عاشقان فاطمہ زہرا۔ شکریہ، نمائش کر محبت حضرات یہ تھے شاعر اہل بیت ڈاکٹر قاسم انا صاحب، جو بہت ہی مرصع مجلہ کلام آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہے تھے۔
اب میں دعوت سخن دے رہا ہوں شاعر اہل بیت جناب زہیر باراونگی صاحب سے کہ آئیں بارگاہ شہزادی میں اپنا کلام پیش کریں. ان کے استقبال میں آپ ایک درود ارشاد فرما دیں. نعرہ سلوات. ملک بھی لے گئے ہیں آکے نانے فاطمہ زہرا. بہت اچھے اچھے شعر ہمارے بھائی نے سنائے. شعر میں سے سماعت فرمائیں کہ زماں بدلتے ہیں فکر جہاں بدلتے ہیں. زماں بدلتے ہیں فکر جہاں بدلتے ہیں. جو ہیں رسول سے صادق کہاں بدلتے ہیں. اور در بطول پا کر یہ معجزہ دیکھو کہ آیتوں سے ملک روٹیاں بدلتے کہ آیتوں سے ملک روٹیاں بدلتے کہ آیتوں سے ملک روٹیاں بدلتے. اختصار کو پیش نظر رکھتے ہوئے بہرحال میر علی صلی اللہ مقامہ نے ارشاد فرمایا شہزادی کی فضل بیان کرتے ہوئے کوثر سے منہ کو دھو لو تو لو فاطمہ کا نام. جس نے بہت دو تین بند خاصی بات ہے. جس نے پیا ہے الفت آل با کا جام. شکیل بھائی. جس نے پیا ہے الفت آل با کا جام بہلول جیسی زندگی جیتا ہے صبح و شام. دنیا کو میر انیس نے سچا دیا پیام. کوثر سے منہ کو دھو لو تو لو فاطمہ کا نام. کوثر سے منہ کو دھو لو تو لو فاطمہ کا نام. وہ کام اس جہاں میں کیا ہے بطول نے ام ابیہ کہہ دیا اس کو رسول نے. ام ابیہ کہہ دیا اس کو رسول نے. بنت نبی کو حق نے دیا ہے جو مرتبہ. بنت نبی کو حق نے دیا ہے جو مرتبہ. وہ مرتبہ کسی کو میسر نہیں ہوا. سارا ہو یا ہو مریم و حوا یا ہاجرہ ہے سب کنیز فاطمہ زہرا کی باخدا. جب ہر ادا بطول کی خالق کو بھا گئی مدح و ثنا میں آیا تطہیر آ گئی. مدح و ثنا میں آیا تطہیر آ گئی. مدح و ثنا میں تطہیر آ گئی. دشمن علی کے روئیں گے محشر میں زار زار. دشمن علی کے روئیں گے محشر میں زار زار. ان کے گلوں میں ہوں گے پڑے لعنتوں کے ہار. جاتے ہوئے دکھیں گے وہی لوگ سوئے نار جن کے دلوں میں ہے نہیں آل با کا پیار. جن کے دلوں میں ہے نہیں آل با کا پیار. کیوں؟ اس لیے کہ بیٹھے گی ایک تخت پہ بیٹی رسول کی. ہر سمت ہوگی صرف حکومت بطول کی.
ہر سمت ہوگی صرف حکومت بطول کی، اور کہتا رہے زمانہ مجھے رابضی مگر، کہتا رہے زمانہ مجھے رابضی مگر، اس بات کا ظہیر مجھے کچھ نہیں ہے ڈر، لوٹا ہے جس نے فاطمہ زہرا کا مال و زر، لعنت ضرور بھیجیں گے ہم اس شریر پر، لعنت ضرور بھیجیں گے ہم اس شریر پر، اس فعل سے اے شیخ تجھے کیوں ملال ہے، زہرا کے دشمنوں پر تبرہ حلال ہے۔ حضرات یہ تھے شاعر اہل بیت جناب زہیر بارہ بنکی صاحب، جو بارگاہ شہزادی میں اپنا کلام پیش کر رہے تھے۔ اب میں دعوت سخن دے رہا ہوں شاعر اہل بیت جناب نجف اترالوی صاحب سے کہ آئیں بارگاہ شہزادی میں اپنا کلام پیش کریں۔ ان کے استقبال میں آپ ایک درود ارشاد فرمائیں۔ نعرہ صلوات۔ عرض کر رہا ہوں قبلہ دیکھیں، کوئی تمہیدی جملے مزید اختصار کو اختصار اکبر میں تبدیل کر سکتے ہیں، لہٰذا اختصار صغیرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے حاضر کر رہا ہوں۔ بہرحال ایک بار اور صلوات کا ارشاد۔ قبلہ دیکھیں، عرض کر رہا ہوں کہ شہزادی کی وقر بھائی بنو، روشن چراغ فکر رسا فاطمہ سے ہے، روشن چراغ فکر رسا فاطمہ سے ہے، اس منقبت کی آب و ہوا فاطمہ سے ہے، روشن چراغ فکر رسا فاطمہ سے ہے، اس منقبت کی آب و ہوا فاطمہ سے ہے۔ کر رہا ہوں کہ اس منقبت کی آب و ہوا فاطمہ سے کہ ایک لمحہ ثنا کی ہے محتاج ہر صدی، یک لمحہ صدا کی ہے محتاج ہر صدی، ہر دور میں ادب کی بقا فاطمہ سے ہے۔ ایک لمحہ ثنا کی ہے محتاج ہر صدی، ہر دور میں ادب کی صدا ادب کی بقا فاطمہ سے ہے۔ عرض کر رہا ہوں کہ بکھرا ہوا ہوں اپنی ردا میں سمیٹ لے، بکھرا ہوا ہوں اپنی ردا میں سمیٹ لے، اسلام کی یہ خاص دعا فاطمہ سے حسن سمت محبت نوازش کرم، اسلام کی یہ خاص دعا فاطمہ سے ہے۔ عرض کر رہا ہوں کہ آخری دو شعر تمام شعر وہ آب رواں کی صدا ہے غالباً، عرض کر رہا ہوں کہ عصمت کی اس منقبت کی آب و ہوا فاطمہ سے ہے، بکھرا ہوا ہوں اپنی ردا میں سمیٹ لے، اسلام کی یہ خاص دعا فاطمہ سے ہے، مسجد اذان اور نمازیں حسین سے، مسجد اذان اور نمازیں حسین سے، اور نیت نماز خدا فاطمہ سے ہے۔ اور نیت نماز خدا
فاطمہ سے ہے چشم خیال حسن سوال کرم چشم خیال اس لیے پر نور ہے نجف یہ آفتاب اشک ازا فاطمہ سے ہے چشم خیال اس لیے پر نور ہے نجف یہ آفتاب اشک ازا فاطمہ سے ہے بکھرا ہوا ہوں اپنی ردا میں سمیٹ لے اسلام کی یہ خاص دعا فاطمہ زندہ باد زندہ باد۔ یہ تھے شاعر اہل بیت جناب نجف اترولوی صاحب، جو بہت ہی مرصع مجلہ کلام آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہے تھے۔ اب میں دعوت سخن دے رہا ہوں شاعر اہل بیت جناب عزادار اعظمی صاحب سے کہ آئیں بارگاہ شہزادی میں اپنا کلام پیش کریں۔ ان کے استقبال میں آپ ایک درود ارشاد فرما دیں۔ بس نجف صاحب کے نقش قدم پر میں بھی نعرہ سلوات۔ ہاں بھائی، مطلب اتنا مختصر ماشاءاللہ سے قطع ملاحظہ ہو۔ فرشتہ موت کا مانگے اجازت، فرشتہ موت کا مانگے اجازت کہ یہ بھی اختیار فاطمہ ابھی جنت کا در کھلنے نہ پائے، خدا کو انتظار فاطمہ ہے، خدا کو انتظار فاطمہ ہے، خدا کو انتظار فاطمہ ہے، خدا کو انتظار فاطمہ ہے۔ نجف کر وہ بلا ایک اور نعرے نجف کر وہ ایک اور یہ عشق مادر شبیر کی امانت ہے، آنا بھائی ملاحظہ کیے گا، رہا ہے آنکھوں میں بازار تک گیا تو نہیں، ایسا رضو میں محل کتنے ہو گئے نیلام، مگر یہ اشک ازا آج تک بکا۔ وہ نجف بیٹھے تھے اس لیے نجف پہنچ نہیں پا رہے تھے۔ بہرحال فرمائش ہے، ملاحظہ کیے، صرف ایک قطع آپ سب کے لیے ملاحظہ کیے گا۔ مجھے یقین عظمی مدد کو زیر لحد رسول پاک کے
प्यारे नवासे आते हैं गरीब करबो भला ने हमें अमीर किया कफन भी आते हैं तो करबला से आते हैं कफन भी आते हैं तो करबला से आते हैं कफन भी आते हैं। एक नारे सलवात नजफ कर वो बला का बार मदीना फातिमा का है नजफ कर वो बला का बा मदीना फातिमा का है सभी से कुछ न कुछ मखसूस रिश्ता फातिमा का है और तुम्हें मालूम है बाग़े फिदा के लूटने वालों जिसे चलना है महशर में वो सिक्का फातिमा का है जिसे चलना है महशर में वो हज़रात फेरिस्त में और इजाफा होता चला जा रहा है। ये थे शायर अहले बैत जनाब अज़ादार अज़मी साहब। अब मैं दावत सुखन दे रहा हूँ हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ शायर अहले बैत जनाब वक़ार सुल्तानपुरी साहब से के आएँ और बारगाह शहज़ादी में अपना कलाम पेश करें। इनके इस्तक़बाल में आप एक दुरूद इरशाद फरमा दें। नारे सलवात बराए खुशनुदी जी जी बराए खुशनुदी जनाब ज़हरा सलामुल्लाह बावाज़ बुलंद सलावत। क़िबला तशरीफ़ फरमा है जो बैनुल हरमैन करबला में हम लोगों के साथ होते हैं हर साल। मैं करबला के ही हवाले से 4 मिसरे पहले पेश कर दे रहा हूँ उसके बाद शहज़ादी के हवाले से एक सलावत और बावाज़ बुलंद मिसले गुलाब आज खिला जा रहा हूँ मिसले गुलाब आज खिला जा रहा हूँ मैं इस वक्त करबला की हवा खा रहा हूँ इस वक्त करबला की हवा खा रहा हूँ मैं। मौला के चाहने वाले मैं मौला आपको जल्द से जल्द अपनी तहलीस तक बुलाए। ये 2 मिसरे पेश कर रहा हूँ पूरी कैफियत के साथ है भाई ख़ास तौर मामू। मिसले गुलाब आज खिला जा रहा हूँ मैं इस वक्त करबला की हवा खा रहा हूँ मैं। ये रोज़े हुसैन है ये रोज़े
جری یہ روضہ حسین ہے، یہ روضہ جری دو جنتوں کے بیچ میں اترا رہا ہوں میں، دو جنتوں کے بیچ میں اترا رہا ہوں میں، دو جنتوں کے بیچ میں اترا رہا ہوں میں۔ صلوات پڑھیں اور بابا زبر 4 مصرع اور ملاحظہ فرما لیجئے بطور خاص، جو ایک بتا رہا ہے، یہ شاید کوئی رخ و ملاحظہ فرمائیے گا، بتا رہا ہے یہ صبر و سکون کا رشتہ، بتا رہا ہے یہ صبر و سکون کا رشتہ، خرد سے ہو نہیں سکتا جنون کا رشتہ، خرد سے ہو نہیں سکتا جنون کا رشتہ، 2 مصرے بطور خاص، خرد سے ہو نہیں سکتا ناصر بھائی جنون کا رشتہ، خرد سے ہو نہیں سکتا جنون کا رشتہ، ہم اپنا خون بہائیں نہ کیوں بنا میں حسین، ہم اپنا خون بہائیں نہ کیوں بنا میں حسین، ہمارا کرب و بلا سے ہے خون کا رشتہ، ہمارا کرب و بلا سے ہے خون کا رشتہ، ہمارا کرب و بلا سے، ہم اپنا خون بہائیں نہ کیوں بنا میں حسین، ہم اپنا خون بہائیں نہ کیوں بنا میں حسین، ہمارا کرب و بلا سے ہے خون کا رشتہ، ہمارا کرب و بلا سے ہے خون کا رشتہ۔ اگر اجازت ہو تو ایک مطلب شہزادی کی صلوات پڑھیں محمد تعمیل حکم میں ایک مطلب 2 شعر بس ملاحظہ فرما لیں۔ سب فرشتے بڑی حسرت سے نظر رکھتے ہیں، سب فرشتے بڑی حسرت سے نظر رکھتے ہیں، ہم جو زہرا تیری دہلیز پہ سر رکھتے ہیں، ہم جو زہرا تیری دہلیز پہ
اثر رکھتے ہیں. صرف 2 شعر. مشورہ کر لیا کرتے ہیں خدا سے ہم لوگ. مشورہ کر لیا کرتے ہیں خدا سے ہم لوگ. تیری تسبیح کے دانے یہ اثر رکھتے ہیں. تیری تسبیح کے دانے یہ اثر رکھتے ہیں. سارے افلاک میرے پاؤں پہ سر رکھتے ہیں. کون سمجھے تیری توصیف کے مصروں کا وقار. کون سمجھے تیری توصیف کے مصروں کا وقار. ایک ہی بیت پہ ہم خلد میں گھر رکھتے ہیں. ایک ہی بیت پہ ہم خلد میں گھر رکھتے ہیں. تیری تسبیح کے دانے یہ اثر رکھتے ہیں. صلوات پڑھے محمد والے صلوات پڑھے محمد والے محمد. بانی جشن کی حکم کی تعمیل میں ایک مطلب توش کرا دیا. ایک باواز بلند صلوات پڑھیں. صلوات پڑھیں ایک بار اور باواز بلند. شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بآواز بلند نعرہ صلوات. نہر عطش وفا کی ترائی ہے کربلا. نہر عطش وفا کی دوسرا مصرع خاص طور سے. نہر عطش وفا کی ترائی ہے کربلا. کیا خوب ایک بھائی کو بھائی ہے کربلا. کیا خوب ایک بھائی کو بھائی ہے کربلا. کیا خوب ایک بھائی کو بھائی ہے کربلا. اب یہ شعر خاص طور سے دیکھیے گا کہ اس کارلا شریک میں دونوں شریک ہیں. اس کارلا شریک میں دونوں شریک ہیں. بھائی بہن نے مل کے بنائی ہے کربلا.
بھائی بہن نے مل کے بنائی ہے کربلا، بھائی بہن نے مل کے بنائی ہے کربلا۔ اب یہ آخری شعر ملاحظہ فرمائیں کہ مسجد بھی دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں یا حسین، مسجد بھی دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں یا حسین، اتنا دل و دماغ پہ چھائی ہے کربلا، اتنا دل و دماغ پہ مسجد بھی دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں یا حسین، اتنا دل و دماغ پہ چھائی ہے کربلا۔ ایک شعر بچوں کے لیے اپنے، تو کرب و بلا کا کیسے سبق بھول جاؤں میں، کرب و بلا کا کیسے سبق بھول جاؤں میں، گھٹی میں مجھ کو ماں نے پلائی ہے کربلا، گھٹی میں مجھ کو ماں نے پلائی ہے کربلا، تو میں نے وقار دیکھا ہے قدوس کا گھٹ گیا، جس نے کسی بھی رخ سے گھٹائی ہے کربلا، جس نے کسی بھی رخ سے گھٹائی ہے کربلا، میں نے وقار دیکھا ہے قدوس کا گھٹ گیا، جس نے کسی بھی رخ سے گھٹائی ہے کربلا، گھٹی میں مجھ کو ماں نے پلائی، مسجد بھی دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں یا حسین، مسجد بھی دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں یا حسین، اتنا دل و دماغ پہ چھائی ہے کربلا، اتنا دل و دماغ پہ۔ مولا سلامت حضرات، یہ تھے استاد محترم شاعر وقار سلطان پوری صاحب، جو بہت ہی خوبصورت پر نور آواز سے بہت ہی مرصع مجلہ کلام آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہے تھے۔ اب میری فہرست میں کل 4 شاعر اور 4 استاد محترم شاعر۔ اب میں سب سے پہلے دعوت سخن دے رہا ہوں شکیل اترولوی صاحب سے کہ آئیں اور بارگاہ شہزادی میں نذران عقیدت پیش کریں۔ ان کے استقبال میں آپ ایک درود ارشاد کریں۔
ایک بار اور صلوات پڑھ دیجیے. ملاحظہ فرمائیں کہ جشن زہرا ہے یہاں، عید ہے تو عید میں آ. ملاحظہ کیجیے گا 4-5 ایسا. جشن زہرا ہے یہاں، عید ہے تو عید میں آ. خلد بٹنی ہے تبرک میں اس امید میں آ. خلد بٹنی ہے تبرک میں اس امید میں آ. جشن زہرا ہے یہاں، عید ہے تو عید میں آ. خلد بٹنی ہے تبرک میں اس امید میں آ. خلد بٹنی ہے تبرک میں اس امید میں آ. خلد بٹنی ہے تبرک میں اس امید میں آ. محفل نور ہے یہ، نور کی مدحت ہوگی. محفل نور ہے یہ، نور کی مدحت ہوگی. کون کہتا ہے کہ تو محفل تنقید میں آ. کون کہتا ہے کہ تو محفل تنقید میں آ. کون کہتا ہے کہ تو محفل تنقید میں آ. آداب حسن سماعت. بطور خاص یہ گزارش ہے، اگر محو سماعت تو ہے. یہ گزارش ہے، اگر محو سماعت تو ہے. سامنے آ تو میرے دائرہ دید میں آ. یہ گزارش ہے، اگر محو سماعت تو ہے. یہ گزارش ہے، اگر محو سماعت تو ہے. سامنے آ تو میرے دائرہ دید میں آ. سامنے آ تو میرے دائرہ دید میں آ. غور سے سن یہ ثنا فاطمہ زہرا کی ہے. غور سے سن یہ ثنا فاطمہ زہرا کی ہے. اب تو واعظ میرے اشعار کی تقلید میں آ. اب تو واعظ میرے اشعار کی تقلید میں آ. غور سے سن یہ ثنا فاطمہ زہرا کی ہے. اب تو واعظ میرے اشعار کی تقلید میں آ. اب تو واعظ میرے اشعار کی تقلید میں آ. آخری دو آداب. یہ فرازوں کے فضائل ہیں نہیں ذکر نشیب. یہ فرازوں کے فضائل ہیں نہیں ذکر نشیب. پیشہ بن کے زبر جامع تشدید میں آ. پیشہ بن کے زبر جامع. ایک بار صلوات پڑھ دیجیے محمد والے محمد. میرے خیال سے پورا ہو گیا ہے. 4 مجھ سے ملاحظہ فرما لیں، اسی کے ساتھ میں 4 یا 5 اشعار. ایک ستارہ آپ کی دہلیز پر کتنی صدیوں سے پڑا ہے فاطمہ. ایک ستارہ آپ کی دہلیز پر کتنی صدیوں سے پڑا ہے فاطمہ. نور تیرا کب سے ہے کیسے بتائیں. نور تیرا کب سے ہے کیسے بتائیں. کن سے پہلے کی صدا ہے فاطمہ. کن سے پہلے کی صدا ہے فاطمہ. کن سے پہلے کی صدا ہے فاطمہ. اسی میں 4-5 اشعار ملاحظہ فرما لیں کہ بطور خاص قافیہ ماموں سرکار تمامی حضرات ہمارے ڈاکٹر صاحب کہ آپ کے رومال کے محرم بنے. قافیہ آپ کے رومال کے محرم بنے. آنسوؤں میں مارکا ہے فاطمہ. آپ کے رومال کے محرم بنے. آنسوؤں میں مارکا ہے فاطمہ. اور پائے فضا کو نہ چھو پائے خیال.
پائے فضا کو نہ چھو پائے خیال، تیری مدحت معجزہ ہے فاطمہ، تیری مدحت معجزہ ہے فاطمہ، ہم بتائیں کون ہے خیر، آخری 3-4 اشعار، ہم بتائیں کون ہے خیر النساء، فاطمہ ہے فاطمہ ہے فاطمہ، فاطمہ ہے فاطمہ ہے فاطمہ، اور کون ہے اسلام میں سب سے بلند، مثال سنیے، کون ہے اسلام میں سب سے بلند، اٹھ کے مرسل نے کہا ہے فاطمہ، اٹھ کے مرسل نے کہا ہے فاطمہ، اور جس میں دیکھا ہے علی کو مطمئن، جس میں دیکھا ہے علی کو مطمئن، ایک ایسا آئینہ ہے فاطمہ، ایک ایسا آئینہ ہے فاطمہ، ایک ایسا آئینہ ہے فاطمہ۔ آخری 2 اشعار ملاحظہ فرما لیں کہ سب کی آنکھوں پر حجاب نور ہے، منتظر تیرا خدا ہے فاطمہ، منتظر تیرا خدا ہے فاطمہ، ہے عدالت حشر کی آراستہ، ہے عدالت حشر کی آراستہ، اور تیرا فیصلہ ہے فاطمہ، اور تیرا فیصلہ۔ زندہ باد۔ یہ تھے شاعر لبیک استاد محترم شاعر شکیل اترولوی صاحب، جو بہت ہی مرصع مجلہ کلام آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہے تھے۔ ایک اور استاد محترم شاعر جناب فرید مصطفیٰ صاحب سے گزارش کروں آئیں اور بارگاہ شہزادی میں اپنا کلام پیش کریں۔ ان کے استقبال میں آپ ایک درود ارشاد فرمائیں۔ نعرہ صلوات۔ ایک مطلع اور 4 شعروں کی زحمت ہے، ممدوحہ کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہے۔ شکیل بھائی حاضر کرتا ہوں۔ آپ کی یہ تربیت کا ہے کرشمہ فاطمہ، آپ کی یہ تربیت کا ہے کرشمہ فاطمہ، گفتگو قرآن سے کرتی ہے فضا فاطمہ، گفتگو قرآن سے کرتی ہے فضا فاطمہ، آپ کی یہ تربیت کا ہے کرشمہ فاطمہ، گفتگو قرآن سے کرتی ہے فضا فاطمہ، وہ کافرہ تھی مذہب اسلام پر زندہ ہوئی، کافرہ تھی مذہب اسلام پر زندہ ہوئی، آپ نے مردہ دلہن کو یوں جلایا فاطمہ، آپ نے مردہ دلہن کو یوں جلایا فاطمہ۔ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ آپ ہیں نور الہی، اس کا ہے روشن
ثبوت آپ ہیں نور الہی اس کا ہے روشن ثبوت آپ کے سجدوں سے ہے روشن مدینہ فاطمہ آپ کے سجدوں سے ہے روشن مدینہ فاطمہ آپ کے سجدوں سے ہے روشن مدینہ فاطمہ وہ کس کے آنے پر پیمبر اٹھتے ہیں تعظیم کو کس کے آنے پر پیمبر اٹھتے ہیں تعظیم کو کون ہے جز آپ کے ام ابیہا فاطمہ کون ہے کس کے آنے پر پیمبر اٹھتے ہیں تعظیم کو کون ہے جز آپ کے ام ابیہا فاطمہ بس یہ آخری شعر ملاحظہ فرما لیں کہ جس کی دولت سے غنی نسلی بھکاری ہو گئے جس کی دولت سے غنی جس کی دولت سے غنی نسلی بھکاری ہو گئے جس کی دولت سے غنی نسلی بھکاری ہو گئے آپ کی مادر ہے وہ بی بی خدیجہ فاطمہ آپ کی مادر ہے وہ بی بی خدیجہ یہ تھے شاعر اہل بیت جناب فرید مصطفیٰ صاحب جو بہت ہی خوبصورت کلام بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہے تھے اب میں دعوت سخن دے رہا ہوں شاعر اہل بیت جناب استاد محترم شاعر ناصر جرولی صاحب سے کہ آئیں اور بارگاہ شہزادی میں اپنا کلام پیش کریں ان کے استقبال میں آپ ایک درود ارشاد فرما دیں نعرہ صلوات شہزادی کی شان میں منقبت پیش کروں اس سے پہلے 4 مصرے حضرت حور علیہ السلام کی شان میں ہمارے محترم وقار بھائی نے ایک شعر پڑھا تھا خون کے رشتے کے عنوان سے یاد آ گیا کہ میزبانوں کو جو دے اپنے لہو کا تحفہ میزبانوں کو جو دے اپنے لہو کا تحفہ ایسا مہمان بھلا کس کے گھر آیا ہوگا میزبانوں کو جو دے اپنے لہو کا تحفہ ایسا مہمان بھلا کس کے گھر آیا ہوگا نزدیک بہت جام شہادت پی کر ہوگا نزدیک بہت جام شہادت پی کر حر کا شبیر سے اب خون کا رشتہ ہوگا میزبانوں کو جو دے اپنے لہو کا تحفہ ایسا مہمان بھلا کس کے گھر آیا ہوگا نزدیک بہت جام شہادت پی کر حر کا شبیر سے اب خون کا رشتہ ہوگا حر کا شبیر سے اب خون کا رشتہ ہوگا حضرات موضوع پر شعر سماعت فرمائیے
मनक़बत समझ पड़े। आज ज़िक्र शान गुलजार नबूवत कीजिए, आज ज़िक्र शान गुलजार नबूवत कीजिए और तबसरा फूलों पर बेहद खूबसूरत कीजिए। आज ज़िक्र शान गुलजार नबूवत कीजिए, तबसरा फूलों पर बेहद खूबसूरत कीजिए। सूरे की तफसीर लिखिए, शरह आयत कीजिए। सूरे की तफसीर लिखिए, शरह आयत कीजिए। मदह ज़हरा हस्ब कुरान बातहारत कीजिए। मदह ज़हरा हस्ब कुरान बातहारत कीजिए। ये मतलब समझ फरमाइए कि मनक़बत में नज़्म शहजादी की सीरत कीजिए। मनक़बत में नज़्म शहजादी की सीरत कीजिए और फूल पर्दे में रहे तो ज़िक्र नखत कीजिए। मनक़बत में नज़्म शहजादी की सीरत कीजिए। मनक़बत में नज़्म शहजादी की सीरत कीजिए। फूल पर्दे में रहे तो ज़िक्र नखत कीजिए। फूल पर्दे में रहे। मनक़बत में नज़्म शहजादी की सीरत कीजिए। फूल पर्दे में रहे तो ज़िक्र नखत कीजिए। और मुर्तज़ा से मुस्तफ़ा बोले बहुक्म किबरिया। मुस्तफ़ा से मुर्तज़ा से मुस्तफ़ा बोले बहुक्म किबरिया। ज़ैल में सूरे के तबलीग बरात कीजिए। ज़ैल में सूरे के मुर्तज़ा से मुस्तफ़ा बोले बहुक्म किबरिया। ज़ैल में सूरे के तबलीग बरात कीजिए। और हज़रात चंद शेर इस मनक़बत में जिसमें रसूल अपनी बेटी से मुखातिब हैं, चार समझ फरमाइए कि परवरिश फूलों की कीजिए, बोले बेटी से रसूल। परवरिश फूलों की कीजिए, बोले बेटी से रसूल। आप अब आरास्ता ये बाग़े इस्मत कीजिए। आप अब आरास्ता ये बाग़े इस्मत कीजिए। और शाहज़ादी खुल्द की उम्मुल अइम्मा आप हैं। शाहज़ादी खुल्द की उम्मुल अइम्मा आप हैं। आप ही अफ़ज़ाइश नस्ल इमामत कीजिए। आप ही अफ़ज़ाइश नस्ल इमामत कीजिए। और नित नया सूरज इमामत के फलक को दीजिए। नित नया सूरज इमामत के फलक को दीजिए। खूब रोशन चेहरे सुबह सदाकत कीजिए। नित नया सूरज इमामत के फलक को दीजिए। खूब रोशन चेहरे सुबह सदाकत कीजिए। नित नया सूरज इमामत के फलक को दीजिए। खूब रोशन चेहरे सुबह सदाकत कीजिए। और सारे मंदिर खुल्द के हैं यूं तो इस घर में, मगर सारे मंदिर खुल्द के हैं यूं तो इस घर में, मगर आप अपने तौर से इस घर को जन्नत कीजिए। अरे क्या शेर सुना दिया। वाह 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 वाह। सारे मंदिर खुल्द के हैं। सारे मंदिर खुल्द के हैं। सारे मंदिर खुल्द के हैं यूं तो इस घर में, मगर आप अपने तौर से इस घर को जन्नत कीजिए। आप अपने तौर से इस घर को जन्नत कीजिए। जाइए दुश्मन के घर तबलीग दी के वास्ते। रसूल मुखातिब है अपनी बेटी से। जाइए दुश्मन के घर तबलीग दी के वास्ते। घर से हिजरत कीजिए, हक की क़यादत कीजिए। घर जाइए दुश्मन के घर तबलीग दीन के वास्ते। घर से हिजरत कीजिए, हक की क़यादत कीजिए। घर से हिजरत कीजिए, हक की क़यादत कीजिए। अब समाप्त फरमाइए। चंद शेर और हैं कि सूरह दहर आसमां से आके बतलाता है ये। सूरह दहर आसमां से आके बतलाता है ये। सैयदा के घर की रोटी की भी इज्जत कीजिए। सैयदा के घर की रोटी की भी इज्जत कीजिए। और हज़रात दो शेर इसमें कनाअत और सादगी के मौजू पर हैं। उससे पहले एक शेर समाप्त फरमाइए कि खादमा से सैयदा की तरह कीजिए गुफ्तगू।
خادمہ سے سیدہ کی طرح کیجئے گفتگو، اپنی آوازوں کو پابند شریعت کیجئے۔ خادمہ سے سیدہ کی طرح کیجئے گفتگو، خادمہ سے سیدہ کی طرح کیجئے گفتگو، اپنی آوازوں کو پابند شریعت کیجئے، اپنی آوازوں کو پابند شریعت کیجئے۔ شعر سنیے، پیغام تو بہت آئے تھے شہزادی کے لیے ادھر ادھر والوں کے بیچ۔ عقد زہرا کر کے حیدر سے نبی سمجھا گئے، عقد زہرا کر کے حیدر سے نبی سمجھا گئے، نسل کو پہچان کے بیٹی کی نسبت کیجئے۔ عقد زہرا کر کے حیدر سے نبی سمجھا گئے، نسل کو پہچان کے بیٹی کی نسبت کیجئے۔ نسل کو بس دو شعر اور ہیں، اس کے بعد مقطع ہے۔ نسل کو پہچان کے بیٹی کی نسبت کیجئے، قناعت اور معیشت کے سلسلے میں کچھ اعتراضات ہوتے ہیں ہمارے خاندان رسالت میں۔ دین کے لیے سب کچھ لٹا دیا گیا، گھر میں قناعت پسندی سے کام لیا گیا۔ سیدہ نے جس کو اپنایا جو ہے بے حد مفید، سیدہ نے جس کو اپنایا جو ہے بے حد مفید، ہر جگہ رائج وہ دستور قناعت کیجئے۔ سیدہ نے جس کو اپنایا جو ہے بے حد مفید، ہر جگہ رائج وہ دستور قناعت کیجئے۔ اور سیدہ کی طرح کھا کر جو کی روٹی اور نمک، سیدہ کی طرح کھا کر جو کی روٹی اور نمک، آپ بھی مضبوط بنیاد معیشت کیجئے۔ یہ جو اعتراض کرتے ہیں ان کے لیے بھی ہے۔ سیدہ نے جس کو اپنایا جو ہے بے حد مفید، ہر جگہ رائج وہ دستور قناعت کیجئے۔ اور سیدہ کی طرح کھا کر جو کی روٹی اور نمک، آپ بھی مضبوط بنیاد معیشت کیجئے۔ خود بخود ہو جائے گا عرفان ذات سیدہ، خود بخود ہو جائے گا عرفان ذات سیدہ، پہلے ناصر سیرت فضہ کی بیعت کیجئے۔ خود بخود ہو جائے گا عرفان ذات سیدہ، پہلے ناصر سیرت فضہ کی بیعت کیجئے۔ شکریہ۔ حضرات، یہ تھے استاد محترم شاعر ناصر جرولی صاحب، جو بہت ہی خوبصورت انداز میں بہت ہی خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے۔ اب میں انتہائی ادب اور احترام سے مقطع محفل استاد محترم شاعر جناب اعجاز زیدی صاحب قبلہ سے گزارش کروں آئیں اور بارگاہ شہزادی میں اپنا کلام پیش کریں۔ ان کے استقبال میں آپ ایک درود ارشاد کریں۔ حضرات، دو قطعات اور ایک منقبت معصومہ کونین کے سلسلے میں، اس کے 5 شعر صرف عرض کر رہا ہوں۔ مولانا جاوید اللہ، مولانا سندھی معصومہ کونین کی مدح میں ایک قطعہ ملاحظہ کہ محافظ سورہ کوثر بنا ہے تیری مدحت کا، محافظ سورہ کوثر بنا ہے تیری مدحت کا، تیری شمع ثنا کو آندھیاں کر پائیں گی گل کیا، تیری شمع ثنا کو آندھیاں کر پائیں گی گل کیا، اور تمہاں سادات کی بھی 11 معصوموں کی بھی مادر، تمہاں سادات کی بھی 11 معصوموں کی بھی مادر، کسی بھی ام بے اولاد سے تیرا تقابل کیا۔
محافظ سورہ کوثر بنا ہے تیری مدحت کا، محافظ سورہ کوثر بنا ہے تیری مدحت کا، تیری شمع ثنا کو آندھیاں کر پائیں گی گل کیا، تم سادات کی بھی 11 معصوموں کی بھی مادر، کسی بھی ام بے اولاد سے تیرا تقابل کیا، کسی بھی ام بے اولاد سے. یہ قطع بھی ملاحظہ برا لکھ رخ ہے نیا شاید ملاحظہ. ہوں ازل سے علی کا دیوانہ، ہوں ازل سے علی کا دیوانہ، کب ہے گھٹتا جنون بڑھتا ہے، کب ہے گھٹتا جنون بڑھتا ہے، اور ذکر حیدر کی بات کیا میں کروں، ذکر میسم سے خون بڑھتا ہے. بس ایک منقبت کے صرف 5 شعر مطلق خاص طور سے ملاحظہ ہو کیا مضمون پرانا ہے لیکن کہنے کی کوشش کہ یہ شرف تسبیح ہے زہرا تجھ کو بخشا جائے گا. یہ شرف تسبیح ہے زہرا تجھ کو بخشا جائے گا، مرضی معبود کیا ہے تجھ سے پوچھا جائے گا. یہ شرف تسبیح ہے زہرا تجھ کو بخشا جائے گا، مرضی معبود کیا ہے تجھ سے پوچھا جائے گا. اور فاطمہ کا بغض جس کے دل میں پایا جائے گا، فاطمہ کا بغض جس کے دل میں پایا جائے گا، کوئی بھی ہو وہ نسب اس کا کھنگالا جائے گا. فاطمہ کا بغض جس کے دل میں پایا جائے گا، کوئی بھی ہو وہ نسب اس کا کھنگالا جائے گا. یہ 2 شعر کا بند ہے کہ خود شب معراج یہ اللہ اللہ چشم حق میں پردہ داری یہ بطول. شعراء کا مجمع ہے اللہ اللہ چشم حق میں پردہ داری یہ بطول، لیل کے پردے میں مرسل کو بلایا جائے گا. اللہ اللہ چشم حق میں پردہ داری یہ بطول، لیل کے پردے میں مرسل کو بلایا جائے گا. ایک توجیہ ملاحظہ کہ منزل سدرا سے آگے کیسے بڑھتے جبرائیل، منزل سدرا سے آگے کیسے بڑھتے جبرائیل، نور زہرا آج پیغمبر کو سونپا جائے گا. منزل سدرا سے آگے کیسے بڑھتے جبرائیل، نور زہرا آج پیغمبر کو سونپا جائے گا. انبیاء بھی مڑ کے دیکھیں گے بحسرت میری سمت، انبیاء بھی مڑ کے دیکھیں گے بحسرت میری سمت، کہہ کے جب مداح معصومہ پکارا جائے گا. انبیاء بھی مڑ کے دیکھیں گے بحسرت میری سمت، کہہ کے جب مداح معصومہ پکارا جائے گا.
حضرات یہ تھے استاد محترم شاعر اعجاز زیدی صاحب جو بارگاہ شہزادی میں اپنا کلام پیش کر رہے تھے۔ اس محفل کو اگلے سال تک کے لیے ملتوی کیا جاتا ہے۔ ہاں اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم كن لولیك الحجة ابن الحسن صلواتك علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج يا الله اللهم عجل لوليك الفرج يا الله اللهم عجل لوليك الفرج يا الله بار لها بحق زهراء وأبيها وبعلها وبنیہا۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے چہاردہ معصومین علیہ السلام کا، خصوصاً اس مقدس محفل کا اور اس صاحب محفل کا۔ پروردگار ہمارے درمیان اس وقت جتنے افراد ہیں، جو افراد سن کے جا چکے، جو افراد بعد میں سنیں گے، پروردگار ان سب کی دعائیں قبول فرما۔ پروردگار جہاں کہیں بھی شیعان حیدر کرار ہیں، ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے جناب امیر کائنات کا، ہم سب کو بارگاہ امیر کی زیارت فرما۔ پروردگار ہم سب کو زیارت کربلا سے مشرف فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے جناب علی اکبر، جناب علی اصغر، جناب زینب کبریٰ، جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا کا۔ پروردگار تمام اس وقت جو بھی پریشانیاں ہیں، جو دشواریاں ہیں اہل بیت کے چاہنے والوں کے درمیان، پروردگار ان سب کو جلد از جلد رفع دفع فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے چہاردہ معصومین علیہ السلام کا، خصوصاً باب الحوائج ابو الفضل العباس علیہ السلام کا، ہمارے جوانوں کو عاشق علی بنا دے، حقیقی عاشق فاطمہ بنا دے، حقیقی عاشق خدا بنا دے۔ پروردگار ہم سب کو صوم و صلاۃ کا پابند بنا دے۔ پروردگار جہاں کہیں بھی شیعان حیدر کرار اس وبا کے عالم میں پریشان حال ہیں، اس وقت بہت ساری جگہوں پر، بہرحال انڈیا میں الحمدللہ بہتر ہے، لیکن UK، کویت اور بعض جگہوں پر اس وقت بہت زیادہ افراد مشاکل میں ہیں۔ پروردگار ان سب کی مشکلوں کو دور فرما۔ پروردگار خصوصاً اس گھر میں نور عطا فرما۔ پروردگار تمام برادران کو اپنی حفظ و امان میں فرما۔ پروردگار وسیع حسن کی قبر میں نور عطا فرما، انہیں شادمانی عطا فرما۔ پروردگار یہاں پر جتنے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے پروردگار تیری بارگاہ میں کھڑے ہیں، شہزادی کونین کا واسطہ دے رہے ہیں، پروردگار تجھے واسطہ ہے بابا شہزادی کونین کا، ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ پروردگار آخر میں ہماری دعا ہے، پروردگار جو بیمار ہیں تجھے واسطہ ہے سید سجاد کی بیماری کا، ہم سب کو شفاء کاملہ واجلہ عطا فرما۔ پروردگار جو بے اولاد ہیں انہیں جناب علی اصغر کے صدقے میں اولاد عطا فرما۔ پروردگار ہمارے ضعیفوں کو جناب حبیب کا جذبہ عطا فرما، ہمارے جوانوں کو جناب علی اکبر کا جذبہ عطا فرما، ہمارے بچوں کو جناب علی اصغر اور جناب قاسم کا جذبہ عطا فرما۔ پروردگار ہماری خواتین کو جناب زینب سلام اللہ علیہا، جناب شہزادی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ بڑی دعائیں کر لی، پروردگارہ
ہمارے درمیان جتنے افراد موجود ہیں ان کے دلوں کی آواز سن رہا ہے پروردگارہ، جس کے دل میں جو آواز ہے پروردگار اس کو اسی عطا فرما۔ پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔